بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اپنے نفوس کو اور اپنے متعلقین کو نار جہنم سے بچاؤ۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے نفوس کو بچاؤ، پھر دوسروں کو، پہلے اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر دوسروں کو۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں ترجمہ سنا رہا ہوں یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اپنے نفوس کو اور اپنے متعلقین کو نار جہنم سے بچاؤ۔ جس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نفوس کو بچاؤ پھر دوسروں کو۔ اصلاح پہلے اپنے نفس سے شروع کرو اور اس کو گمراہی سے روکو۔ جب وہ رک جائے گا تو تم حکیم ہوگے۔ جب تمہاری بات سنی جائے گی اور اقتدا کی جائے گی اور تمہاری تعلیم تربیت نفع دے گی۔ نفس کے متعلق بیان ہو رہا ہے، کئی مجلسیں ہو گئیں اور فون کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اطلاع کیا کہ اس نفس کے بیان سے نفع ہوا۔ ہم اس سے بالکل غافل تھے، کبھی ادھر توجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان بیانات سے نفع ہوا۔ اور باہر ملکوں سے بھی فون آئے اور یہاں کے لوگوں نے بھی فون کیا۔ اس لیے میرا بھی چاہتا ہے کہ اسی نفس کا بیان میں جاری رکھوں، کیونکہ یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور قرآن کی آیت کا خلاصہ سنایا کہ اپنے اوپر اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پہلے کرو۔ اس لیے میں اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور کسی کو یہ لگتا ہے روز ایک ہی بیان تو اس کو لگتا رہے۔ روز صبح ہوتی ہے، روز پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، روز نہاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز ہنستے ہیں، روز دکان پہ جاتے ہیں، تو روز کرتے ہیں، کہاں روز نہیں کرتے آپ؟ اس لیے ضرورت کے کام تو روز کیے ہی جاتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں، اس لیے نفس کا بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دیں گے تو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ زیر آسمان وہ دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا ہے، یعنی خواہش نفسانی۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ پھر سنیے، بہت عجیب بات ہے یہ۔ اللہ صحابہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سب جمع کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ یہ بہت 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 غور کرنے کی بات، بہت کرنے کی۔ اللہ کے راستے میں بھٹک کر ہم لوگ یہ بولتے رہے ہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر دکان سے ہوتا ہے کا یقین ہے تو دکان بھی ایک بت ہے نا؟ ایسا کہا جاتا ہے نا بھائی۔
تو اس لیے جن کی عبادت کی گئی ان میں سب سے اللہ نے سب سے بری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خواہش نفسانی کی اتباع کی جائے. پھر سنیں گے حدیث آپ دیکھیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزہ آتا ہے صحابہ کا نام لے کو. عجیب لوگ تھے, ان کے نام میں بھی لذت, ان کے تذکرے میں بھی مزہ ہے, اور پھر آگے نبی علیہ السلام کا نام بھی جڑتا ہے, تو پھر کیا پوچھنا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولو عبد الرحیم سے پوچھو کہاں رکھا جائے. ہاں جو لوگ کھاتا لائے ہیں وہ پوچھ لیں, رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھ دیں, اور جو لوگ بائک سے آتے ہیں وہ اچھی طرح سے جگہ دیکھ کر ایسے کنارے لگائیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. مومن کا ہر عمل لوگوں کے لیے دعوت بنتا ہے یا دعوت میں رکاوٹ بنتا ہے. اگر ایک ترتیب سے بائک کھڑی ہوگی تو جو گزرے گا تو کہے گا کیسی اچھی پارکنگ کیا ہے لوگوں نے, دیکھو. آخر پارکنگ والا کھڑا رہتا ہے, پیسے دیتا ہے تو ہم صحیح لگاتے ہیں. کیوں نہیں اس کو سوچتے کہ اس سڑک پر دوسروں کے حقوق ہیں. اگر ہم نے ٹیڑھا لگا دیا اور دوسرے کسی نے گاڑی نکالنا چاہا, اس نے ایک دو دفعہ گیئر بدلا, آگے پیچھے کیا اور تکلیف اٹھایا, تو اس تکلیف کا ذریعہ ہم بنے یا نہیں بنے؟ ہم نے اس کا نام اسٹائل رکھ دیا. بھائی لوگ گاڑی سیدھی نہیں کھڑی کرتے, جو بھائی ہوتے ہیں وہ گاڑی اور بائک سب ٹیڑھی کھڑی کرتے ہیں تاکہ پتا چلے ہم جیسے چاہے کھڑی کر سکتے ہیں. نفس کے شکار ہے یہ کیا ہے؟ نفس کے شکار. اس لیے گاڑیاں اور بلکہ ہر کام میں بس ایک بات پہلے سوچ لے کہ اسے کیسے کرنا چاہیے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا. بس ہر وقت کی رہبری ہو جائے گی. ہر کام میں اسے کیسے کرنا چاہیے. جوتا چپل ہے, دیکھیے وہ جو رکھا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے یا بے ترتیب پڑا یہ اچھا لگ رہا ہے؟ کون سا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ ہم جوتا دیں گے نہیں, ایسا نہ گھبرائے کہ جو اچھا لگے گا ہم جوتا اٹھائیں گے دے دیں گے, ایسا نہیں کریں گے. اس میں اچھا کون سا لگ رہا ہے؟ ارے کوئی سمجھا میری بات کو میں کیا کہہ کر گیا؟ وہ جو ترتیب رکھا ہوا ہے وہ اچھا لگتا ہے یا یہ اچھا لگتا ہے؟ جس امت نے دنیا کو سبق دینے کا بیڑا اٹھایا ہو, اس امت کو جوتا اتارنے کا سلیقہ نہ ہو تو اسے اس وقت کو 2 جوتے ہی دینے چاہیے کہ جوتا ایسا اتار. دیکھ لو کیا ڈھنگ سے نہیں رکھا جا سکتا. سیدھا اتارو, جہاں جگہ ایسی ہے کنارے کی وہاں اتارو, اتارتے اتارتے ایک ترتیب سے آؤ, نہیں اتارا جا سکتا. اور اللہ کی قسم یہ شکیل نہیں کہہ رہا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا خلاصہ ہے. یہاں تک بتا دیا گیا کہ بیت الخلا میں جاؤ تو ایسے جاؤ, جو تنہائی میں کوئی نہیں جانتا. جب وہاں کوئی طریقہ بتایا گیا تو جہاں پوری امت سے سابقہ پڑھ رہا ہے وہاں نہیں بتایا گیا. لیکن اسی نفس کے شکار ہو گئے میں سے کہ اس نے اتنا ڈسا کہ ہماری طبیعت میں سے یہ سب سوچ ہی ختم ہو گئی. اور ہمارے بڑوں نے کیا کیا آپ کو بہت پہلے سنایا تھا, سن لیجئے, ورنہ آج تو طبیعت اتنی گری ہوئی ہے, اتنی خراب ہے کہ جی چاہتا تھا کہ اطمینان سے کتاب سے سناتا چلا جاؤں, لیکن میری عادتیں بد ہے. اللہ میری اصلاح بھی عافیت سے کر دے. 25ویں شب میں کچھ اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوئی کہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہی شب قدر ہے کیا. اور رات ایسی گزری تھی پوری بخار میں, تکلیف میں. اس لیے صبح سے جو تکلیف تھی تو نفس نے بہت زور لگایا صبح سے ہی
صبح سے کہتا ہے وامٹ ہوئی، بخار ہوا، ٹھنڈ لگی کہ طبیعت بہت خراب ہے، آج تو بیٹھ کر ہی تراویح علم ترا کیف والی پڑھ لو، بہت زور لگایا۔ اور بات تو آج بالکل مت کرنا، بس دوست اگر ہم دوست کو یہ سمجھ جائے تو اللہ ہمارا کام بنا دے گا۔ مسلسل صبح سے لے کے عشاء تک کی آواز آتی رہی تو اللہ نے رہبری کیا، یہی نفس ہے، یہی نفس ہے، سمجھ بات کو، یہ نفس ہے جو دن بھر تیرا ذہن بناتا رہا کہ آج طبیعت بہت خراب ہے، آج بیٹھ کر نماز پڑھ لینا، آج علم ترا کیف بھی بیٹھ کر پڑھنا، اور بیان تو بالکل مت کرنا۔ یہاں تک کیا کہ جب فرض ہو گئی تو اس نے کہا تم گھر چلے جاؤ۔ کس نے کہا؟ وہی جس کی آواز سن کر ہم لبیک کہہ رہے ہیں، جس نے ہم کو ڈس لیا ہے، اس نے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، یہاں رہو گے تو بولو گے۔ ہم نے کہا یقیناً کوئی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہی رہبری کرتا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ کوئی آواز پہنچ رہی نا ادھر؟ یقیناً آج لگتا ہے کوئی خاص بات جس نے صبح سے میری ذہن سازی کیا ہے نفس نے کہ آج تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ بھائی تجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتا میں ہوں جیسا، یہ آپ بات سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو بس کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا یہ جو ہمارے دل میں بار بار ایسا خیال ایک ہی مضمون کا ایسا آتا ہے جو ہمیں کسی طاعت سے روکتا ہے اور ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم بہت بیمار ہو، تم بہت مشغول ہو، آج تم کو فرصت نہیں ہے، اس لیے آج یہ کام رہنے دینا۔ اچھا کبھی آپ لوگ کو ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو پتا چلے نا۔ کبھی 2 رکعت کی نیت آپ نے کیا ہو، ابھی باندھا نہیں، وہ نیت نہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں، دل کے اندر ایک دائیا پیدا ہوا کہ 2 نفل پڑھ لیں، فوراً دوسرا خیال آیا ابھی فلاں کام ہے جانے دو۔ ایسا کبھی ہوا آپ لوگوں کو؟ یہی نفس ہے۔ کیا ہے؟ ایک لمحے غافل نہیں رہتا، اپنا کام ہر وقت کرتا ہے۔ ابھی کی بات، تیار ہوا، گھڑی دیکھا 10:30 سے کچھ کم تھا تو خوش ہوا، میں نے کہا چلو چاشت پڑھ لوں، اور اللہ کی بھی توفیق سے اکثر پڑھا جاتا ہے، بہت کم ناغہ ہے۔ میں سب سے زیادہ آسان تو چاشت کی نماز سمجھتا ہوں۔ آدمی نہا دھو کے فریش ہو کے نکلتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، باوضو رہتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت میں کیا حرج کی بات ہے، پڑھ لے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ذرا مہربانی کر دے، مہربانی سب ہے، یہ کرے تو یہ مہربانی، روک دے تو مہربانی۔ بہت سے لوگ راستے میں پھنسے ہوں گے، چلے آتے اور ہم بھی تھوڑا قبلہ رخ کھسک جاتے۔ دعا کیجئے قبلہ رخ مسجد بن جائے، ہمارے قبلہ رخ پہ ہے نا ایک جگہ، تو اللہ کرے مسجد بن جائے اور تقوی کی بنیاد پر بنے اور مسائل کی روشنی میں ایسے اعمال سے مزین ہو جائے کہ سنت شریعت کے خلاف کوئی عمل ہی نہ ہو وہاں پر۔ اللہ اور دین کے جتنے شعبے ہیں سب کو زندہ کرنے کا مرکز بن جائے۔ اب تو جینے کی تمنا صرف اسی لیے رہ گئی، اور تو کوئی تمنا ہے نہیں۔ ہاں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو تمنا بدلیں کہ ایک اللہ مل جائے ہمیں۔ اب ہماری تمنا یہ بن جائے ہمیں اللہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ تو ملے گا، مقدر کہیں جاتا نہیں، لیکن اب تو یہ تمنا ہو جائے ہمیں اللہ مل جائے۔ اور بشرا باغ میں اللہ کا گھر نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے اللہ کا گھر بن جائے تاکہ ہم اس میں بیٹھ کر اللہ سے اللہ کو مانگیں۔ بڑی غیرت آئی ایک دن رویا میں کہ اللہ نے مخلوق کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو مانگتا ہوں، آپ بنوا دیجیے اپنا گھر کہ اس میں بھی بیٹھ کر میں آپ کو مانگوں، تاکہ آپ کو پیار تو ہے کہ میرے گھر آ کر مانگ رہا ہے، اب دے دو۔ خیر
پڑھنا چاہیے. چاشت نماز کی کیا برکت ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ بدن کے 360 جوڑ ہے اس کا صدقہ ہو جاتا ہے. صدقہ ہو گیا نا. ارے میاں اب کسی جوڑ پہ آنچ نہیں آئے گی, سب کا صدقہ ہو گیا. بہت حفاظت کا سامان کرتے ہیں, سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں, اور یہ 2 رکعت نماز سے سیکورٹی گارڈ اللہ متعین کر دیتے, سب کا صدقہ ہو گیا, سب حفاظت میں ہے. ہماری طبیعت یہاں کہاں چلتی ہے؟ تذکرے اصل میں دن بھر ایسا ماحول کہ اس کے تذکرے دنیا کے آباد کرنے کے ہیں, دل کے آباد کرنے کے تذکرے نہیں ہیں. کہاں دل کے آباد کرنے کے تذکرے؟ اور کچھ محنت ہے تو اللہ کا گھر آباد کرنے کی محنت مبارک ہو, بہت اچھی محنت ہے, لیکن اپنے دل کی آبادی کا بھی تو سوچو, کہیں یہ اجڑ تو نہیں رہا ہے, کیونکہ لگا ہے نفس شیطان ساتھ میں اجاڑ رہا ہے, اس لیے یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہیں. بہرحال پھر اللہ نے ڈالا کہ 2 رکعت نماز ایصال ثواب ابھی کر دے, شام تک کا کیا ٹھکانا. یعنی الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے 2 رکعت نماز روز نفل پڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کرتا ہوں, اللہ کی دی توفیق ہے. اور بہت سے احباب کرتے ہیں. آپ اسے ہلکا سمجھیں, جو چاہے سمجھیں, آپ جانیں. مگر میں ایک بات یہ کہتا ہوں, اگر یہ سمجھ میں آئی تو آپ ہلکا نہیں سمجھیں گے, معمول بنا لیں گے. وہ کیا کہ اگر روز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ 2 رکعت بھیجتے ہوں تو کتابوں میں جو عبارتیں حدیث کی لکھی ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں علماء نے جس کا خلاصہ لکھا ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں میں جانے والے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی ان کو کوئی نیکی کر کے بھیجتا ہے نا. یہ خلاصہ لکھا ہے مثال دے کر کہ ڈوبتا ہوا جیسے چلاتا ہے اور اسے کوئی بچا لیتا ہے تو اسے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے, ایسے ہی قبر میں جانے والے کو کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. یہ بات پکی ہے, کتاب کی ہے. جب ہم روز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کریں گے تو پیش کیا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں جگہ سے آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر تحفہ بھیجا ہے, بہترین تحفہ ہے. کیا کریں, مضمون میں مضمون جڑتا ہے, بات لمبی ہوتی ہے, لیکن کیا سمجھانے سمجھنے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جو لوگ پرانے بیانات سن چکے ہیں ان کے علم میں ہے, لیکن بہت سے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ کا کوئی دوست دبئی رہتا ہے, کہاں؟ دبئی رہتا ہے. کوئی وہاں سے آ رہا تھا تو اس نے آپ کے لیے ایک جوڑا کپڑا بھیج دیا, کرتے پاجامے کا ایک کپڑا بھیج دیا. اور 4-6 مہینے کے بعد کوئی آ رہا تھا تو جنت الفردوس کی عطر کی شیشی بھیج دیا. پھر ایک 3-4 مہینے کے بعد آیا تو ایسا سرد رومال جو میں نے رکھا ہے ایسا ایک رومال بھیج دیا. یہ سب ہدایے 10 مہینے میں آئے. کتنے مہینے میں؟ اس کے بعد 11ویں مہینے میں وہ آ گیا اپنے گھر, اور گھر آپ کے یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. تو آپ اس سے ملاقات کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بولیے, جو کریں گے بولیے. آپ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو کوئی آپ کا دوسرا دوست ملا, اور دوست تو دنیا میں ہے نہیں, ملتے نہیں, سب دھوکہ ہے. الا ماشاء اللہ, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کیل اگر پوری دنیا دے کر دوست مل جائے تو لے لینا, سستا سودا ہے. اور دوستی کا نشان آج ہی لگا کے رکھا ہے کہ اب انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد دوستوں کا مضمون بیان ہوگا کہ دوست کسے کہتے ہیں, کیسا ہوتا ہے, کس کے ساتھ رہنا چاہیے. آج نشان لگایا پڑھتے پڑھتے کہ یہ بھی بیان کی چیز ہے, کروں گا انشاءاللہ.
راستے میں آپ کو دوسرا کوئی مل گیا, اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, تو آپ نے کہا میں فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں, دبئی میں رہتا ہے اور میرا بڑا گہرا دوست ہے اور سال بھر میرے لیے ہدایت بھیجتا ہے. آپ محبت کے جوش میں ایسا کہہ دیں گے, کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ارے جو ہے بولیے نا, ہاں نہ کیجیے, نہیں تو بیان میں نہیں کروں گا. یار یہ کیا مصیبت ہے, ان کی آواز ہی نہیں نکلتی. یعنی میں جو کہوں وہی صحیح ہو گیا. ارے صحیح ہے تو صحیح بولو, غلط ہے تو غلط بولو, تاکہ میں سمجھوں تو صحیح کہ کچھ بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے. کہیں گے نا یہ بات. اگر سال بھر میں 10 مہینے میں 3 ہدیہ بھیجے تو آپ نے اسے یاد رکھا اور آپ 2 رکعت ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز کریں تو آپ کو بھول جائیں گے. ہم نے کچھ نہیں کہا تو اپنے کو کھپا دیا ہمارے لیے, اور ہم اتنا ایصال ثواب کر دیں تو کیا بھول جائیں گے کیا؟ لیکن بہت مشکل ہو گیا ہے 2 رکعت بھیجنا ایسے بڑے محسن کے پاس کہ اس بھیجنے کا نفع انہیں نہیں ہمیں ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا. اور ایک بات اور ہے, اور وہ تو بڑی عجیب ہے کہ سال بھر تک یہاں سے ہدیہ بھیجتے رہے 2 رکعت نماز کا. کس کو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت کا ہدیہ روز بھیجتے رہے. 1 سال کے بعد مقدر نے یاوری کی, کیا کہیں گے؟ بولو, ہم کو تو آتا نہیں, ایسے کہہ گیا میں, ایسے ہی کہتے ہیں. ہاں, اور اللہ نے مدینہ نصیب مقدر کر دیا کہ مدینہ پاک پہنچ گئے. اور اب ہم سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا جائے گا یہ آپ کا وہی امتی ہے جس نے آپ کے پاس اتنے تحفے بھیجے ہیں نماز کے. تو وہاں ہم کو پہچان جائیں گے کہ نہیں پہچان جائیں گے؟ آپ ذرا بتا تو دیجئے. اچھا, یہ میرا وہی امتی ہے جو روز میں بمبئی سے تحفہ بھیجا کرتا تھا. تو وہاں کا دستور پھر اتنے تحفے کے بعد خالی ہاتھ بھیجنا ہوگا یا جھولیاں بھر کے بھیج دیں گے؟ ہاں میاں, آج بھی توجہ پوری امت پر ہے. جو نہ مانے ہمارا تو یقین ہے. اتنی موٹی 4 جلدیں لکھی ہیں کتاب میں, حیات النبی بعد وصال النبی. ہمیں کب فرصت ہے کہ ہم پڑھ کے دیکھیں گے کیا کیا لکھا گیا ہے؟ ہم تو دوسروں کو اس سمجھانے میں اتنے مست ہیں کہ خود کو بھول گئے کہ میرا دل آباد ہے کہ اجڑ گیا ہے. خیر, چارج ہو گئی تو نفس نے کہا جلدی نشان لگاؤ. کیا کہا؟ کیسی ترغیب دے رہا ہے؟ کتاب میں سنانے کے لیے نشان لگاؤ. تو میں نے کہا 2 رکعت اور پڑھ لوں. اللہ نے ڈالا 2 رکعت پڑھ لے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کر دے. تو جلدی سے کہتا ہے بہت ٹائم بہت کم ہے. دیکھو کیا کہتا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ ابھی کتنے آنے والے ایسے ہوں گے جو ابھی اپنے بستروں پہ پڑے ہوں گے, ان کی آنکھ ان کے پکے ارادے کی وجہ سے ان کی آنکھ اللہ نے کھلوا دیا. جیسے آنکھ کھلی نفس نے آ کر کہہ دیا آج بہت بارش ہے, آج رات میں تم جاگے ہو, سو جاؤ. سو گئے. اور پونا سے آئے, یہ پونا سے آئے نا, پونا سے. پونا بمبئی سے دور ہے نا. اچھا, چائنا مال لینے جانا ہے, بکنگ ہے, آرڈر ہو گیا ہے, مگر پچھلی دفعہ دھوکہ ہو گیا تھا, کنٹینر میں مال کچھ اور آ گیا تھا, اس لیے جا کے سامنے پیک کرانا ہے. اور بارش ہو گئی تو کیا کرے گا؟ جانے دو, آج جانے دو. ارے نہیں وہاں کنٹینر پیک ہو جائے گا, پھر مال. ارے 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 یہ کہاں چلی گئی, یہ کہاں پھرتی آ گئی. چاہتے کمزور ہو گئی, اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی خواہشات کے نیچے, اور اسی نفس نے پچھاڑا ہے.
فوراً اگر کہا اس نے، فوراً کہا. کتنے سوئے رہتے ہیں، کتنے کہتے ہیں حضرت بہت آنے کی سوچتا ہوں مگر صبح میں نیند نہیں کھلتی. میں نے کہا کسی دن فلائٹ اور نیند نہ کھلے تو میں جانوں، کسی دن ٹرین اور نیند نہ کھلے تو میں جانوں. طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے. اور وہ جو نفس کہہ دیتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتے کرتے زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا، اس لیے اسی کے ماننے کے عادی ہو گئے. اور اس کو یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مبغوث اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا ہے، یعنی خواہش نفسانی. ہم آپ غور کریں اس بات کو، کیا ہم نے انہی کو معبود نہیں بنا لیا؟ یہ میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، آپ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی دھوکے میں اتنے مبتلا ہیں کہ اتنا سننے کے بعد اب بھی توبہ نہیں ہو رہی ہے، اب بھی توبہ نہیں رہی. اس نے کان میں کہا بس مان لیا. اور میں اس لیے کروں گا کہ مجھے نفع ہو رہا ہے، میری آل اولاد کو نفع ہو رہا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے آنسو نکل گئے. میرا پوتا ہے 6 سال کا، ایک عالم کا فون آیا، آپ گھر کے بچوں کی باتیں سناتے رہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں بڑا نفع ہوتا ہے. باہر سے فون آیا ایک عالم کا کہ ہم لوگ نیٹ پر آپ کا بیان سنتے ہیں اور بہت علماء جمع رہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے بچوں کی بات سناتے رہیں، ہمیں بڑا نفع ہوتا ہے. شہاب الدین جسے ہم لوگ پیار سے شبو کہتے ہیں، یہ ہمارے دوست مرحوم شہاب الدین کی کیا کہیں گے اسے، محبت میں یہ نام رکھا گیا. جس دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دوپہر میں یہاں پنویل میں، اسی دن صبح میں میرے یہاں پوتا آیا اور میں میرے دوست کے فراق میں دن بھر روتا رہا، بہت رویا بہت رویا. میرا رونا دیکھ کر میرے بیٹے مفتی عبدالرحیم نے کہا، 2 باتیں کہا. ایک تو کہا کہ بابا جی آپ کا رونا دیکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ پھر صحابہ کتنا روئے ہوں گے. آپ کے دوست کا اتنا اثر ہے تو نبی کی جدائی کا غم کتنا رہا ہوگا صحابہ پر، وہ کیا حال ہوا ہوگا. اور میں نڈھال ہو چکا تھا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کروں. میرا تعلق ایسا تھا اللہ کو اس نیک بندے سے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ان کی یاد میں آپ ایک نام اس کا بھی شہاب الدین رکھ دیجیے. اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام شہاب الدین رکھا گیا. تب ایسا آپ کے دوست آپ کی نگاہ میں رہیں گے کہ شہاب الدین کہیں گے آپ، ہمیں بھی اچھا لگے گا. تو اسے کبھی کبھی ہم لوگ پیار سے شبو بھی بلاتے ہیں، شہاب الدین بھی کہتے ہیں. پیار سے دوسرا نام رکھ دینا یہ سنت سے ثابت ہے نا بھائی. حضرت انس کے نام کو کس طرح سے پکارا پیار میں آپ نے؟ ارے کوئی ہے کسی کو یاد؟ انس کو انیس کہا نہیں کہا، ارے انس کو انیس کہا نا. اس لیے ایک پوتے کا نام انس ہے تو ایک پوتے کا نام انیس ہے. ہم نے کہا ان ناموں میں بڑا پیار تھا، بڑے پیار سے دیکھتے تھے. انس کو بھی پیار سے دیکھا، انیس کو بھی پیار سے دیکھا. ارے دوستو ہم کو بھی پیار سے دیکھا لیکن ہم سمجھے تو صحیح. ہم کو کب نفرت سے دیکھا، ہم کو بھی پیار ہی سے دیکھا، لیکن ان کی یاد سے ہماری دنیا آباد ہوتی، دل کی تو یعنی سنتوں سے آراستہ ہو جاتی. اس کی محنت بہت کم ہے. باتیں چل رہی ہیں، باتیں کتابیں، واعظ و بیان اور کتابیں بس. مغرب کے بعد گھر میں جب اگر ہوتا ہوں، اول تو میں چندے والا ہوتا ہی نہیں جلدی. میری افطاری کہاں ہوگی کچھ پتہ نہیں، جہاں چندہ ملتا ہے وہاں بھاگتا ہوں. ایک لڑکا چکلا میں ملا، اللہ خوب اس کی ساتھ فتنوں سے حفاظت فرمائے، پورے خاندان کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. میرا اندازہ ہے 12 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا. چکلا میں ملا تو اس نے کہا بابا آپ کل آئیں گے بمبئی؟ میں نے کہا آؤں گا. بولے افطاری کہاں کریں گے؟ تو میں نے کہا جہاں چندہ ملے گا. اس نے کہا ہم بھی چندہ دیں گے. برجستہ بولتا ہے ہم بھی چندہ دیں گے. کھلانے والی خاندان ہے
ہاں اللہ کے بھروسہ جس کو اللہ کے بھروسہ تو وہی کھلاتا ہے، باقی لوگ نہیں کھلاتے. کہاں سے آ گیا سوچتے ہیں. ہاں جن کو آخرت پر اور اللہ پر، جن کو اللہ پر اور یوم آخرت پر بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، وہی کھلائے گا. مہمان نوازی وہی کرے گا، دوسرے نہیں کر سکتے. حدیث ہے، خلاصہ ہے حدیث کا. ماحول بنتا ہے تو جب گھر کا ماحول ہے تو 11-12 سال کا 10 سال کا بچہ بھی راستہ چلتے دعوت دیتا ہے ہمارے یہاں آ جاؤ. اور جا کے دیکھ لو ابھی رمضان کے مہینے میں مکے مدینے میں خاص طور سے جا کے دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے کھینچتے ہیں میرے دسترخوان پر، میرے دسترخوان پر، حاجی یاد چلاتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں میرے دسترخوان پر، میرے دسترخوان. ایک سما ہے عجیب وہاں کا. اللہ ہم سب کو بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دے. تو مغرب بعد جس دن گھر رہ جاتا ہوں اس دن مہمان بھی اگر ہوتے ہیں تو میں بچوں کے حوالے کر دیتا ہوں، کیا تم لوگ ان کو سنبھالو. مہمانوں کو رہتے ہی روز ہی ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. کچھ طالب علم بھی ہیں، کچھ انتظام ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں میں تو اہلیہ کے پاس رہوں گا اس وقت. ان کا بھی تو حق ہے نا. نہیں ارے باپ، پیر صاحبوں کے بیوی سے محبت کرتے ہیں اتنی، انہیں کے عشق میں گرفتار ہو گئے. ارے اللہ. ہاں حضرت گاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک جگہ میرا بیان تھا تو مستورات میں بھی اعلان ہوا تو ایک عورت نے کہا نہیں بہن، ان کا بیان سننے مت جانا، ان کے 2 بیویاں ہیں. میرا پیر ایسا ہے کہ 6 مہینے بیوی کا منہ ہی نہیں دیکھتا. سنا آپ نے، اس کو کمال کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اپنی بیوی سے محبت تقوی کی علامت. سمجھے میاں؟ ابھی آپ نے کہا اس کا سبق پڑا ہے، اور جہاں یہ دکان لگتی ہے وہ آپ کے کام میں نہیں ہے. واہ بھائی واہ. جو سودا اتنا ضروری ہے، دل کا آباد کرنا، مخلوق کا نکالنا، نفس سے بچنا، اللہ کی محبت پیدا کرنا، وہ ہمارے کام میں نہیں ہے. عجیب بات ہے. کیا بڑے دھوکے میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نکالے. سب تو میری افطار تو گھر پہ بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور بچیاں رہتی ہیں ہماری. ہمیں تو بہوؤں کو بہو کہنا جیسے لگتا ہے گالی دیتا ہوں. رشتہ بتانے کے لیے تو کہنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں بہوؤں کو یہ کہوں کہ بہو ہیں. یہ تو میری بچیاں ہیں. جیسے ہماری بچی ہماری بچی ہے، ویسے بچیاں ہماری بچی ہیں. کیونکہ کسی کے دل کے ٹکڑے کو لے کر آئے ہیں ہم. اپنے دل کے ٹکڑے سے زیادہ سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کو اس سے زیادہ سنبھالیں، ان کے دلوں کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. اس انداز سے ہم ان کے ساتھ رہیں. ہاں تربیت کی اصلاح کی باتیں کرتے رہیں گے، کبھی پیار سے ڈانٹ بھی دیں گے، برداشت بھی کرتی ہیں الحمدللہ. کہ بابا ڈانٹ دے تو کیا حالت کی بات ہے، پیار بابا کرتے ہیں تو ڈانٹے گا کون ہے ہمیں. اس لیے بچی جو ہے ہمارے سامنے بغل میں بیٹھ جاتی ہے. ہماری جو سگی بیٹی ہے اہلیہ بیٹھتی ہیں سامنے، ہماری تینوں بچیاں ہوتی ہیں. اور بچوں سے ہم کہتے ہیں مہمان کو تم نبھاؤ. اور کبھی مہمان بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنی بیوی سے اس کے ساتھ اس انداز سے بیٹھتے ہیں، دوپٹہ تھوڑا سا وہ کھینچ لیتی ہیں تاکہ دوسرے کا چہرہ نہ دیکھیں، نہ وہ ان کا دیکھیں. احتیاطی تدبیر کر لیتی ہیں. شرعی پردہ بہت آسان ہے، اس پر بیان نہیں کروں گا، آپ پوچھیں گے تو سب مل جائے گا. اس کے بعد جب شام کے کچھ معمولات مغرب کے بعد کے ہو جاتے ہیں تو سب بچوں کو بلاتا ہوں، سب میرے کمرے میں آؤ، شور کرو. کیا کرو؟ شور کرو، خوب کودو، کھیلو، شور مچاؤ. کیونکہ میں نے ان سے کہہ رکھا ہے میں تمہارا دادا بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں. کیا کہہ دیا ہوں؟ تمہارا دادا بھی ہوں تو دوست بھی ہوں. تو دوست سے سب کیسے باتیں کرتے ہیں؟ تو سب باتیں کرے گا نا مجھ سے. اور میں جتاتا بھی ہوں کہ دیکھو تمہارے مدد اسکول کے اندر مولانا صاحب نے خالی سنڈے چھٹی رکھا تھا. میں نے کہا نہیں میرے دوستوں کو تکلیف ہو جائے گی، سیٹرڈے بھی چھٹی دو. سب خوب خوش ہوتے ہیں. ہاں دادا ابا، ہاں آپ نے ہمارے مدد اسکول کی 2 چھٹی کرا دیا. میں نے پوچھا ابھی عید کی کتنی چھٹی ہوئی؟ کہا 10 چھٹی. ہم نے کہا کتنا ہوم ورک ملا؟ معلوم ہے کچھ نہیں ملا ہے. کتنا ہوم ورک ملا؟ تو کہا کچھ بھی نہیں ملا. ہم نے کہا کون سا اسکول اچھا ہے؟ دادا ابا کا اسکول اچھا ہے. ہاں ہم نے کہا تمہارے دوست ہیں نا اس لیے سب یہ کرتے ہیں. ہاں یہ کرتے ہیں. یہ دیکھو تو بچوں کو ڈانٹتے، بیٹھ جا، ہٹ، کیا شور کرتے. ارے بھائی یہ ابھی نہیں کریں گے تو کبھی کریں گے.
ان کے پنپنے کا، بڑھنے کا، ان کی جسمانی تربیت کا، ان کے قوت کے پہنچنے کا یہی اچھل کود تو ان کا ذریعہ ہے. جب دیکھو تو ماں ڈانٹتی، جب دیکھو تو باپ ڈانٹتا ہے. اور مہمان آ گیا تو اور شور مچتا ہے، ارے میاں تم نے تربیت ہی کب کیا تھا، اب کیا مانے گا جب روز نہیں مانتا تو. اور یہ منوانے کی کوشش ہی مت کرو. اگر بچہ اور بندر دونوں چپ چاپ بیٹھ جائیں، حرکت نہ کرے تو سمجھ لو بیمار ہے. بندر اور بچے اگر خاموش بیٹھ جائیں سمجھ لو بیمار ہے. ان کی تو فطرت میں اللہ نے رکھا، اچھلو کودو شور مچاؤ. اچھا یہ بیان کوئی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا ہے. سب یہ سب ختم ہو گئی باتیں تربیت کی، الا ماشاء اللہ. گھروں میں بچوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ باقی رہ گئی. بس انہی باتوں میں جب کھیلتے رہتے ہیں، موڈ میں رہتے ہیں، تو ایک بات پیش کرتا ہوں. اب یہ خوب موڈ میں خوب مزہ لے رہے ہیں کہ دادا ابا بھی ہمارے شور پہ کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو ہنگامہ کر رہے ہیں، دادا ہمارے خوش ہو رہے ہیں. اچھا بیٹا سنو ادھر آؤ، ہوم ورک نہیں ملا نا؟ بولے نہیں دادا بھائی ایک بھی مت. تو تم اپنے استاد کو سرپرائز دو. تم لوگ کم سے کم 4-5 دعا چپ کے بتانا مت، یاد کرنا. اور جب جانا تو بولنا مولانا صاحب ہم نے 4 دعا یاد کر لیا. تو مولانا صاحب کتنا کچھ ہو دعا دیں گے. ارے دیکھو بچوں کو تو ہوم ورک بھی نہیں دیا، اتنا کر کے میرے بچے کتنے اچھے ہیں. اور بھی ذہن سازی نہیں ہوئی. ڈانٹو غصہ کرو، اسی کا حق باپ سمجھتا ہے، بیوی کو ڈانٹنے کا حق مرد سمجھتا ہے، شوہر سمجھتا ہے، بہو کو ڈانٹنے کا حق ساس سمجھتی ہے. پھر اس کے جواب میں نفرتوں سے دیکھنا بہو کرتی ہے. سارے گھر اجڑے. اللہ ماشاء اللہ مسلمان کا ہر گھر نمونہ ہوتا ہے دوستوں. ہر بات کی تربیت کا ایک موقع، ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اور یہ بزرگوں کے پاس جائے بغیر سیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ مال جس دکان پہ ملتا ہے وہاں نہیں جائیں گے تو ملے گا کہاں سے آپ کو. اور اللہ کی قسم یہ سیکھنے کی طلب تبلیغ میں جائے بغیر پیدا بھی نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ. اس لیے اول نمبر پہ تبلیغ میں بھٹکو، وہاں سے طلب لو، علماء سے مسائل پوچھو، سنتوں کا اہتمام کرو. جب سب سے اپنے آپ کو بدلو گے، زاہد نورانی بنا، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ آیا، سنتوں کا اہتمام آیا، مسائل پوچھ کر زندگی گزری، فضائل کے شوق کے ساتھ مسائل کی روشنی میں نماز بنی. اب یہ نفس چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ نفس چھوڑ کر نہیں جائے گا. اب تک کھلے گناہ میں مبتلا کرتا تھا، اب باطنی گناہ میں مبتلا کرے گا. اسی گناہ کا علاج کیسے چھوٹے، دل ہمارا بیمار ہو گیا کیسے بنے، یہ مشق کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، ہمارا کام نہیں. تینوں شعبے بیان کر دیے میں نے. عقل مند ہو گئے، سلیم الطبع ہو گئے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، کدورتوں سے دل کو پاک رکھو گے تو طبیعت صحیح بات لے گی. اور اندر کچھ غلط بھرا ہوگا، حرام کی عادت بنی ہوگی تو کچھ نہیں سب جھٹک کے چلے جاؤ گے. سمجھو یا نہ سمجھو، بات تو یہاں صاف صاف کہی جاتی ہے. اور کھول کر بیان کرنا. میرے حضرت نے مجھے کہا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، قرآن کی آیت نقل کی حضرت نے. اچھا لگے یا برا لگے تو کھول کر بیان کر. اس لیے کھول کر بیان کرتا ہوں. بہرحال شبو کی عقل سمجھے پہلے کتنی ہے، پھر میں آگے کی دوسری بات سناتا ہوں. شہاب الدین کی عقل 6 سال کا ہو رہا ہوگا. مریم میری نواسی 8 سال کی پوری ہو گئی، 9 لگا ہوگا میرا اندازہ ہے. مریم نے سنایا، سب کھیل رہے تھے. مریم بابا نانا ابا آج کی شبو کی بات سنیے. میں نے کہا سناؤ. میں بھی ان کے ساتھ بالکل بچہ بن جاتا ہوں، ایک دم جیسے وہ رہتے ہیں ویسے میں رہتا ہوں. میں سناؤ. بولے شبو سے میں نے پوچھا عصر کی نماز کیوں نے پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اچھا پہلے یہ بات سن لیجیے. تو شبو نے کہا ہاں پڑھا. کہاں پڑھا عصر کی نماز؟ ہم لوگ نے تو نہیں دیکھا. پہلے مالے پہ پڑھا. تو کتنی رکعت پڑھا؟ بولے 3 رکعت. کتنی پڑھا عصر کی؟ 3 رکعت. تو مریم نے کہا 3 رکعت میں تو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. تو بولا 1 رکعت یہی پڑھ لیتا ہوں. تو عقل تو سمجھ گئے نا آپ؟ عقل سمجھ گئے نا؟ تو ہم نے کہا مریم تم لوگ نماز کی پابندی کرتی ہو نا بیٹا؟ ابھی مغرب پڑھ کے آئی نا. دادا ابا ہم لوگ اٹھتے افطاری کر کے
روزہ نہیں رکھتے لیکن افطاری کرتے، کرنا بھی چاہیے ان کو افطاری. تو جاتے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے اور ایک جملہ اس کا اور اچھی طرح سے منہ صاف کرتے. سنا آپ نے؟ ارے غور کریں گے، ساری باتیں ایک تقریر ہے اور بہت بڑی تقریر ہے کہ جب ہاتھ دھونے جاتے ہیں تو شور مچتا ہے میرا خاص. اچھی طرح صاف کرو، دیکھو دیکھو ہاتھ اچھی طرح دھلو، کلی اچھی طرح کرو، دانت اچھی طرح صاف کرو، یہ سب اللہ کی امانت ہے، دیکھو جلدی کرو. تو کیا جواب دیا اس نے؟ ہم نے ہاتھ دھلا اور اچھی طرح صاف کیا اور پھر جا کر محمد کے کمرے میں ہم لوگوں نے نماز پڑھا، یعنی محمد انس کے. ہم نے کہا محمد انس نے بھی نماز پڑھ لیا؟ تو مریم کہتی ہے محمد انس کہتا ہے جو میرے کمرے میں آئے پہلے نماز پڑھے، اور نہیں تو میرے کمرے میں نہیں آئے، نماز پڑھ کر پھر آئے. میں نے کہا بلاؤ محمد انس کو. محمد انس تھا نہیں، اس کو بلایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، نظر کی دعا پڑھ کے پھونکا. میں نے کہا اللہ آپ ہی تربیت کرنے والے، آپ ہی تربیت کرنے. ڈانٹ ڈانٹ کر نفرتوں کے بیج مت بو ان کے دلوں کے اندر، ان کو غصہ کر کر کے نفرتوں کے بیج مت ڈالو کہ میں تمہارا دشمن ہوں. ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان ہے یہ، بچے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کے اندر نفس ان کے اندر بھی ہے، ان کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. آپ کہیں گے گھریلو قصے سنیے. وہ 3 سال کی نواسی جو ہے، ہمارے داماد ڈاکٹر چلے میں گئے، کل ان کا چلہ پورا ہو جائے گا شاید. ابھی آگے زور سے چلا کے بولتی ہے نانا ابا آپ کے ایک بیٹے آنے والے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کون بیٹا آنے والا ہے؟ میں سمجھ اب کون بیٹا آنے والا ہے؟ رضوان. کیا بولتی ہے؟ رضوان. میں نے کہا اچھا تو کہاں ہے؟ جماعت میں گئے تھے اب الگ ہو گئے. میں نے کہا اچھا یعنی چلہ پورا ہو گیا. تو روز اس کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن رہتا ہے صبح میں اس کو اٹھانے کے لیے، آج کون فرسٹ ہوتا ہے. تو جب اٹھتی نہیں نا، تو جب میں کہتا ہوں آج کون فرسٹ ہوتا ہے تو فوراً بستر چھوڑے گی، جلدی جائے گی، فارغ ہوگی اور جلدی سے نہا کے نکل کے کپڑا بدل کے میرے سامنے آئے گا آج میں فرسٹ ہو گئی. خوب خوش ہوتی ہے، خوب خوش ہوتی ہے. یعنی جیت کر خوش ہونا. جب نفس کے مقابلے میں ہم جیتتے رہیں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے، خدا بھی خوش ہوگا، ان کا رسول بھی خوش ہوگا. اور ہمیں تو یہ خوشی میسر ہی نہیں آتی. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس لیے کہ جب ہاتھ پر چلائیں گے جیتیں گے تب نا. کل مجھے اندازہ نہیں لگا کہ اس پر اتنا اثر ہوگا. وہ سوئی تھی، میں اٹھ گیا، میں نہا کے نکلا تو بستر بھی پڑی تھی. تو میں نے کہا کہ آج تو میں فرسٹ ہو گیا. بس رونا شروع کر دی. اور بہت رونے. امی آپ نے مجھے نہیں جگایا، نانا ابا فرسٹ ہو گئے. میں سمجھ گیا کہ اس کو چوٹ لگ گئی. تو میں نے کہا تو کہہ دے ابھی نانا ابا کپڑا پہن کے تیار ہوں گے تب تو فرسٹ ہوں گے. تو جلدی نہا کے جلدی کپڑا پہن لے. ابھی نانا ابا تو دھیرے دھیرے سب کام کرتے، بوڑھے آدمی ہیں. بس ایک دم جلدی سے گئی، نہا کے جلدی سے کپڑے سے پہن گئے. میری اہلیہ نے کپڑا دیا تو میں پہنوں گا نہیں. لاؤ کتاب جب تک دیکھتا ہوں یہ پہلے کپڑا پہن کے آگے بول کے فرسٹ ہو جائے. تو غصے میں نہانے جانے سے پہلے بولتی ہے میرا جی چاہتا ہے میں کتنا ماروں. یعنی کسی سے مقابلہ ہو اور وہ جیت جائے تو اتنا صدمہ 3 سال کی بچی کو ہوتا ہے اور نفس سے مقابلہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جیتتا ہے. اور ہمیں کبھی صدمہ ہوا؟ ہم نے دشمن ہی کب سمجھا اس کو؟ اپنے سامنے کب مقابل سمجھا اس کو تو ہم نے دوست بنائے. جو بولے گا وہ کروں گا. یہ گئی بات 3 سال کی بچی کے ساتھ تو نہیں جڑی. ایسے ہی سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں دوستو. اللہ مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے. یہ گھریلو باتیں ایسے ہی نہیں سنائی جاتی. اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. جب اللہ ڈالتا ہے تو پہلو اجاگر ہوتے ہیں. آدمی کا کمال نہیں. تو یہ سب باتیں ہو گئی. تو میں نے سبو نے کہا دادا ابا آج تو مجھے نفس شیطان نے بہت دھوکہ دے دیا.
یہ کتنا جس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں 3 رکعت پڑھ کے خوش ہو گیا کہ میں نے اثر پڑھ لیا، اور جب معلوم ہوا کہ 4 پڑھنی چاہیے تو کہتا ہے 1 میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دادا باز نفس شیطان نے ہم کو بہت دھوکہ دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گھر سے نکلا، اس نے کہا میں گھر سے نکلا تو سیدھے پیر سے نکل گئے، دعا نہیں پڑا، شیطان نے بھلا دیا، پھر نیچے سیڑھی اتر کے چلا گیا تو سبحان اللہ بھی ایک دفعہ نہیں پڑا، دادا میں واپس گھر آ گیا۔ سنا آپ نے کتنا رو کتنا شکر ادا کروں اس مالک کا، اللہ ہر برے فتنے سے ہمارے اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہر خیر کی راہیں ان پر کھولے، قدردانی کی توفیق دے، اور اس میں بڑے بڑے دائی اوصاف سے مزین ہو کر پیدا ہو ساری دنیا میں کام کریں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے، امت کو قبول فرمائے۔ بولے پھر میں گھر پہ واپس آ گیا اور واپس گھر میں جا کر بائیں پیر سے نکلا، دعا پڑھا، سبحان اللہ کہتے کہتے سیڑھیاں اترا۔ نفس کے بیان سے آپ کو نفع ہونا ہو، مجھ کو اور میری نسلوں کو تو ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کچھ آپ لوگ کو بھی ہوا تھا پہلے نفع؟ آج بھی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں سے پلٹ کر گیا تھا کہ نفس نے کہا کہ 2 رکعت ابھی مت پڑھ، جلدی ہے کتاب دیکھ لے، شام کو پڑھ لینا۔ پڑھتا تو ہے ہی نا، کیا کہا؟ پڑھتا تو ہے ہی نا۔ یہ بات میں کہاں سے مڑ گیا ہوں مجھے یاد ہے، الحمدللہ میں سناؤں گا آپ کو۔ اللہ نے توفیق دیا اور سمجھایا۔ یہ جو پہلا جذبہ تھا کہ 2 رکعت ایصال ثواب کی نفل پڑھ لے، یہ میں نے ڈالا تھا۔ نفس کو یہ گوارا نہیں تو اس ہمارے مقابلے میں اپنی ایک آواز پیش کرتا ہے اور تمہارا ذہن بناتا ہے یہی تو نفس ہے، پڑھ لو۔ آپ کو کبھی ہوا ایسا کہ کوئی خیال آیا بھلے کام کا، یعنی 2 نفل کا، مثلا ظہر کے بعد ہی آپ نے سوچا کہ آج پوری 12 رکعت پڑھیں گے، فرض ہو گئی تو 2 سنت کی نیت باندھا تو سوچا آج نفلیں بھی پڑھیں گے، لیکن جیسے آپ نے سوچا تو آپ کو کچھ خیال ہوا کہ آج رہنے دو کل پڑھیں گے۔ ارے گزری کبھی نہیں گزری، بولو تو یہی تو نفس ہے، یہی تو نفس کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ ہر وقت کی بھلائی کی ترغیب دل میں ڈالتا ہے۔ اس وقت یہ بھلا کام کرو، اس کا ذہن اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، اپنے بندے کے دل میں ایک جذبہ، ایک بات، ایک ارادہ، ترغیب کا القاء فرماتا ہے، اور جہاں وہ بات القاء فرمایا نفس ہمارا دشمن فوراً آتا ہے اور آتے ہی اپنی بات کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ نے کہا کرو تم نہ کرو یہ کبھی نہیں کہتا، تم نہ کرو یہ کبھی نہیں، بعد میں کر لینا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اگر کہہ دے گا نہ کرو تو پھر آپ بہت ہوشیار ہو جائیں گے کہ تم ہم کو روکتا ہے، میں نہیں مانوں گا تیری بات، تو اس لیے کسی کو یہ نہیں کہتا، بڑا شاطر ہے نا، یہ نہیں کہتا مت کرو، بلکہ کیا کہتا ہے؟ بعد میں کر لینا۔ اور جو عمل اپنے وقت پر ٹلا، اور ایک نقطہ سنیے، جس وقت اللہ ڈالتا ہے تو اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس عمل کے کرنے کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو۔ کیوں کہ جب اس نے ڈالا اور نفس نے مخالفت کیا تو یہ نفس کی پھر ہم جب مخالفت کرتے ہیں تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو. ارے بہت دقیق بات ہے، کیا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رکھو پیر کے نیچے، یہ پیر کے نیچے رکھو. درود پڑھو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آ گئے. یہ بات پھر کہتا ہوں، اگر نہ سمجھ میں آئے، میں نہ سمجھا سکوں، آپ کو تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، بہت زیادہ ہی سمجھ میں آتا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے، نہ زیادہ نہ کم. ہاں برابر نہیں. دیکھو اتنا اہم مضمون ہے دوستو، اتنا اہم مضمون ہے. رمضان کی برکت ہے، آپ لوگ کا مجاہدے کے ساتھ آنا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے. اس بات کو بہت غور سے سنو. اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو ہے ادھر. اور کس کو تو صحیح، کس کو اٹھا جس طرح. یہ جو مضمون ہے اس کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے. آواز بند ہو گئی کیا؟ وہاں جانا بھائی، دیکھو کچھ ہلا تو نہیں. اوپر فون لگا کے پوچھو. اگر کسی کے پاس نیٹ پر آواز نہ جائے تو عبداللہ کے فون پہ فون کر کے بتا دیں، کیونکہ یہاں کچھ ایسی بارش کی وجہ سے تھوڑی سی الجھنیں رکاوٹیں آ رہی ہیں. دیکھو ابھی آواز گئی لگتا ہے. اوپر گھر والوں سے پوچھ لو آواز پہنچ رہی ہے. کہ یہ بہت اہم بات اللہ ہمیں ڈھنگ سے بیان کرنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی، اور آپ حضرات کو بھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو پیار کرتا ہے اس کے بارے میں آپ نے بارہا سن لیا. ماں کی محبت سے زیادہ، باپ کی محبت سے زیادہ، 100 ماں کی محبت سے زیادہ. تو کبھی اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں کو نفس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. یہ بات سچی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس کی محبت میں اس کو غیرت آتی ہے کہ میرے بندے نفس کے حوالے ہو جائے. نفس بنایا کیوں؟ شیطان بنایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے سارے بندوں کو. اس لیے دو مخالف قوتیں ایسی پیدا کیا کہ جو بھلے کام کے ارادے میں رکاوٹ ڈالے اور اس سے روکنے کے لیے 1000 تدبیریں 1000 حکمتیں استعمال کرے، اور بندہ ادھر متاثر ہو کر ادھر کی رغبت، بندے کو ادھر کی رغبت ہو جائے. پھر بندے کو میرا خیال بھی آ جائے کہ میرا اللہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کو غیرت آئے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ نے ایمان والا بنایا اور اپنے بندوں میں مجھے شامل کیا، حضور کے امتی میں شامل کیا. اب بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ اللہ جس کو سب سے زیادہ نفرت سے دیکھتا ہو کہ یہ معبود سب سے برا ہے، تب اس کی بات ماننا اللہ کو بہت بری لگے گی. اس لیے میں اس بات کی اس کی باتوں کو نہیں مانوں گا. تو اس میں ایک مجاہدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ طبیعت جس طرف نہیں چلتی، جس عمل کی طرف، کرنے کے کام میں کرنے کے لیے، چھوڑنے کے کام میں چھوڑنے کے لیے، جب طبیعت نہیں چلتی اور آدمی اللہ کے لیے طبیعت چلا کر کرنے والے کام کرتا ہے، چھوڑنے والے کام چھوڑتا ہے، تو اس وقت ایک مجاہدہ، ایک کشمکش ہوتی ہے. کروں نہیں کروں. وہ کہتا ہے کر، ادھر اللہ کی محبت کہتی ہے مت کر، پھر وہ کہتا ہے کر. یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس میں جب یہ غالب ہو جاتا ہے اور اللہ کی بات مان لیتا ہے تو اس مجاہدے کی برکت سے ہدایت کا ایک چراغ اس کے دل میں اتار دیا جاتا ہے، ایک نور اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور اس نور کو اللہ ہر وقت دینا چاہتے. کاش کہ پیر سمجھ جاتا اور آپ بھی سمجھ جاتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کا پیار امڑ امڑ کر بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے. اللہ کی رحمتیں ہر وقت متوجہ رہتی ہیں. اس لیے دو دشمن بنائے کہ میں ہر وقت تیرے دل میں ایک بھلی بات القاء کروں گا، اس کے مقابلے میں نفس آ کر تجھے روکے گا. میرے بندے، میں ہی تو تیرا خدا ہوں، میں ہی تو تیرا معبود ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت رکھتا ہوں. آدمی اسی قسم کا ہے جس سے محبت ہو، اور کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو کم سے کم اسے غیرت تو آئے گی کہ اتنے اچھے اللہ پاک کو چھوڑ کر میں ان کی کیوں مانوں. مگر میرے بندے، میں نے تیری طبیعت میں یہ بات رکھا ہے کہ تیری طبیعت ادھر کھینچے گی، دونوں مل کر کوشش کر کے کھینچیں گے.
جب تو مجھے یاد کرے گا اور میں نے جو مضمون تیرے دل میں ڈالا تھا اور میری محبت جوش مارے گی تو پلٹ آنا، تاکہ نور اس وقت کے جتنے انوار دینا چاہتا ہوں اس مجاہدے کی برکت سے تیرے قلب میں ڈال دوں اور تیرا قلب نورانی بنا دوں، تاکہ تجھے میری محبت بڑھ جائے اور میرے دل کے اندر نفس شیطان سے عداوت مخالفت کا ایک جذبہ اور مضبوط ہو جائے اور قوت روحانیہ بڑھ کر اس سے مقابلے کی طاقت بڑھ جائے۔ ابھی مغلوب کرے گا، میں نورانیت بڑھ کر تیری روحانی قوت کو بڑھا کر نفس شیطان کے مقابلے میں اگر ابھی جیتا تو اب جیتنے کے پاور کو اور بڑھاؤں گا، ذرا ہمت کر لے، پھر مقابلہ کر لے، تیری قوت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی قوت گھٹتی چلی جائے گی۔ میرے بندے سمجھ تو کیوں مولانا احمد اللہ صاحب یہ مضمون ہے ٹھیک کہ نہیں؟ اور ضروری کتنا ہے یہ تو بتائیے۔ لٹ گئی ہماری زندگیاں، لٹ گئی، ہم دعوے داروں کی لٹی ہے، دوسروں کی نہیں۔ فرمایا کسی بزرگ نے یا کتاب میں لکھا ہے، حدیث ہے ہمیں تو یاد نہیں رہی یہ بات، ہجرت 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 بہت لوگوں کے الفاظ چل رہے ہیں۔ فرمایا گناہوں سے ہجرت کر جانا یہ سب سے بڑی ہجرت، سمجھے میاں؟ ابھی ہم گئے کہاں ایسی مجالس میں جہاں دل کے اندر کے امراض اور کھوٹ کھولے جائیں، ہم سے کہاں چھوٹتے؟ رمضان میں بدنگاہی نہیں چھوٹی، رمضان میں غیبت نہیں چھوٹی۔ جس نے رمضان میں حرام کام کیا سال بھر وہی کرتا رہے گا، اللہ یہ کہ سچی توبہ کر کے کسی متقی کے پاس جائے تاکہ دوسرا دروازہ جو اللہ نے سال بھر کے لیے کھولا ہے وہاں سے کچھ حاصل کر لے۔ سوچیے ذرا، غور کیجیے، ہے یہ مضمون کام کا؟ ہے یہ مضمون؟ اور کتنے کام کا ہے؟ کتنا بیان ہے اس کا؟ یہ جب ہم رکتے ہیں نا، نفس شیطان کی بات نہیں مانتے اور طبیعت چل چکی ہوتی ہے، سب کو اپنا حال پتا ہے، ذرا جھانک کے دیکھو تو صحیح، طبیعت ادھر چل چکی ہوتی ہے، پھر جب ہم طبیعت کو روکتے ہیں تو اس کا نام ہے صبر کرنا، اس کا نام ہے، ہاں ہم نے سمجھا نہیں، بیماری آئی تو صبر کر لیا، کسی نے گالی دیا تو صبر کیا، نہیں نہیں، کسی نے گالی دیا تو صبر کیا اور کسی اور بیماری آئی تو صبر کیا، تو یہ صبر ہے غیر اختیاری۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کرے گا کیا؟ سر دکھتا ہے تو کیا سر توڑے گا دیوار میں مار کے؟ کرے گا کیا؟ اور بھائی نے گالی دیا، محلے کا ناکے کا بھائی، چھوٹے بھائی نے دیا تو دیتا دو، یا تو صبر ہے ہی نہیں، جہاں بس چلے وہاں صبر نہیں، جہاں بے بس ہو جائے کہ اللہ کے لیے صبر۔ وہاں یونس صاحب بہت سناتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ بڑھیا کی روٹی لے کے بھاگا کتا تو دوڑائی، جب ہاتھ نہیں لگا جا اللہ کے نام پہ صدقہ، سناتے تھے نا۔ تو صبر تو وہاں ہوگا جہاں پر اپنا بس چلتا ہو اور وہاں صبر کیا جائے۔ تو یہ جو صبر ہے نا، یہ صبر کہ سر دکھا، بخار آیا اور کسی نے ستا دیا اور اس پر صبر کیا، تو یہ صبر ہے۔ یہ جو آیا تھا، یہ صبر جو آیا نا، یہ صبر، یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری مجاہدہ ہے۔ اس سے کیا ہوں گے؟ گناہ معاف ہوں گے۔ اس سے کیا؟ بیماری سے گناہ معاف ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہر کوئی بیماری ہو تو گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے، ہے نا؟ حدیث میں ہے نا، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن مجاہدہ ہے کیا؟ مجاہدہ، اس لیے کہ طبیعت بے صبری کی طرف چلی، ارے کیا اتنا سر دکھتا ہے، کیا اللہ بعد میں 3 دن سے دکھ رہا ہے، بچہ بھی نہیں کرتے، ایسا نہیں کہہ رہا، ایسا نہیں کہہ رہا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ مجاہدہ ہوگا۔ اس نے صبر کیا، اندر وہ جذبات تھے ایسی باتوں کے کہنے کے لیے جس سے بے صبری ثابت ہو جاتی، اس پر صبر کیا، تو یہ مجاہدہ ہے۔ کیا یہ؟ اس مجاہدے پر کیا ملے گا؟ اس مجاہدے پر گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی حسینہ سامنے آئی
نفس نے کہا دیکھ، اس نے کہا تو نہیں دیکھیں گے، اس نے کہا دیکھ، اس نے کہا نہیں دیکھیں گے. یہ اندر کشمکش شروع ہوئی. تو اب اس نے اپنی نفس کی خواہش پوری نہیں کیا بلکہ اس عمل پر صبر کیا. تو یہ ہے اختیاری مجاہدہ، اور اسی سے ہدایت ملتی ہے. بولنے سے نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے بولنے سے نہیں ملتی. ہر چیز کیا ایک طریقہ ہے حاصل کرنے کا جس کو سبب کہا جاتا ہے. ہدایت کے عام ہونے کا ملنے کا طریقہ مجاہدہ ہے. اپنے نفس کی بری خواہشوں کو خود دبا دینا، برے تقاضوں کو اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام ہجرت ہے. اور روک لیا تو مجاہدہ کیا جو سبب ہدایت ہے. ارے کچھ واضح ہو رہی ہے بات کہ میں ایسے ہی کچھ بول رہا ہوں؟ بھائی مجھے بتاؤ تاکہ مجھے محسوس ہو. اور میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ یونیورسٹی میں بیان کیا. شام کو کچھ لوگ حضرت سے ملنے گئے یا کسی وقت ملنے گئے، وہ بیان میں تھے. انہوں نے ملاقات پر کہا کہ حضرت بڑا ہی نافع بیان ہوا، یہ سب مضمون تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا کیا کروں، کوئی بتاتا ہی نہیں. بتائیں کہ نفع ہوا تب تو میں اسے اور بیان کروں. آپ سمجھے؟ شکیل واوائی نہیں چاہ رہا، آپ کہیں گے نفع ہوا تب تو. اور ایک بزرگ کے ساتھ بہت بہت بیانات ان کے سنے، بہت رہا ساتھ میں، اللہ انہیں اچھا رکھے. بیان ہو جاتا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے شکیل میاں کچھ کام کی باتیں ہوئی؟ حضرت سبھی کام کی تھی اور بہت کام کی تھی. کچھ لوگوں نے کہا ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، ہم کا ہمارا کام نہیں. میں نے کہا دیکھو میں اللہ واسطے کہتا ہوں، اگر تم 4 بیان سن لو، ان کا صرف 4 بیان، اور میں تم کو قسم دوں کہ بتا دو اللہ اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دل میں بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی، تو قسم کھا کے یہی کہو گے انشاءاللہ کی بڑھ گئی. ایسا اللہ نے ان کو اپنا اور اپنے نبی کا دیوانہ بنایا. ہر بیان ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی محبت پیدا، محبت بھرا ہی بیان ہے. ہاں محبت ہی، اس لیے کتاب ہی لکھ دی ہے ان کی باتوں کو جمع کر کے، علامات محبت. ہاں اور جب ہم نے جانا نہیں تو ہم کیا جانیں گے؟ دیکھو یہ جس کو ملی ہے وہ لکھتے ہیں محبت الہی اور نفس. ہم کو کہاں ملی ہے؟ کچھ ملے دولت اور کھو جائے تب تو غم ہوگا. جب ملی نہیں تو پتہ ہی نہیں کیا دولت ہے، کھوئی کی کیا ہوا، غم کس بات کا؟ نفس نے لوٹا، لٹ گئے. سنیے صبر سمجھ گئے نا؟ صبر سمجھ گئے نا؟ صبر کا مطلب اچھا. دوسرا ان اللہ مع الصابرین بہت کہا جاتا ہے، اور جب حسینہ آتی تو بے صبر ہو جاتے ہیں. جب حسینہ کو دیکھا تو بس دل کی دھڑکن بڑھی، پورے وجود کی کیفیت بدلی. اللہ کا نام سن کر کبھی نہیں بدلتی دل کی دھڑکن. اللہ کے قدموں میں سجدے میں سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کبھی نہیں بدلی، دل کی کیفیت کبھی نہیں بدلی، وجود میں کوئی تغیر نہیں. اور حسینہ ہنسنے مودنے والی جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر دل کی تعلیم اسی کے ہے. اصل بات ہے جس چیز طلب ہوتی ہے جب وہ چیز ملتی ہے تو سرور ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت غالب ہوتی اور نہ ملتی تو پچھتاتا کون سا راستہ ہے بتاؤ کہاں ملے گی. اس کو لکھتے آگے کہاں ملے گی. صبر کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس کے ترک سے جو تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت کیا جائے. اور حقیقت ہے کہ یہ صفت بغیر نیک صحبت کے عموماً حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے صوفیاء کرام اصلاح کے لیے کسی مرشد کامل کی طرف رجوع کرنے کی کو ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ صوفیہ ضروری اپنی طرف سے نہیں سمجھتے. صوفیہ لفظ چلا ہے پہچان کے لیے. آپ کتابیں اٹھائیے 200 ہجری میں پہنچنے کے بعد اس وقت تک تو دین صحابہ تابعی تابعی کے نام سے جانا جاتا تھا کہ یہ لوگ دیندار طبقے کے ہیں.
اب اس کے بعد تابعی کے بعد تابعین کی زندگی گئی، دنیا سے یہ گئے، اب جو معاشرہ آیا، اب دینداروں کی پہچان کے لیے ایک لقب رکھا گیا، یہ صوفیہ کی جماعت ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے صوفیہ کی کون سی جماعت ہے؟ ہم نے علم نہیں تو اعتراض ہزاروں، علم نہیں تو اعتراض ہزاروں۔ اعتراض جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی چیز کا جہل ہو تو اعتراض ہوتا ہے، علم ہو تو اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ سب مضمون بھی آپ بہت سنتے ہیں نا، بہت بیان کرتے ہیں، یہی سب تو سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ کہاں سنتے ہیں بتائیے؟ اور پھر کہتے ہیں کیا کریں، پنویل بہت دور ہے، چائنا بہت نزدیک ہے، پنویل بہت دور ہے۔ آخر ملت نگر سے آئے نا سر، اور پونا سے آئے نا، بھیونڈی کے آئے نا، مالیگاؤں کے آئے نا، بھنڈی بازار بہت دور ہے اور مالیگاؤں بہت نزدیک ہے۔ میاں جب طلب صادق نہیں تو ملے گا بھی نہیں، یہ دھوکے میں نہ رہو، دھوکے کا دین کبھی کام نہیں آئے گا، دھوکے کا دین کبھی کام نہیں آئے گا۔ دین تو اللہ کو حقیقی چاہیے، دل بنایا نہیں بنایا، رمضان بھیجا تھا دل بنانے کے لیے۔ آج 27 رمضان کی دھوم مچی، رات کو سب کو جگایا، بولے جاگو جاگو، کیا کرو، پڑھو پڑھو پڑھو۔ ہاں ابھی ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے کیا یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے؟ یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ پڑھنے سے پہلے بیٹھ کر سوچو، 27ویں شب آ گئی، ہم نے 26 دنوں میں تقویٰ حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ کتنی تلاوت کی بنیاد پہ تقویٰ ملتا، کتنے ذکر کی بنیاد پہ تقویٰ ملتا، کتنے عمرے کی بنیاد پہ تقویٰ ملتا، کتنی سخاوت کی بنیاد پر ملتا؟ اتنا کیا تو ملا کہ نہیں ملا؟ یہ تھا رات کا حساب سب سے پہلے، پھر تھی سچی توبہ، پھر تھا گڑ گڑانا کہ چند دن باقی ہے، دے دیجئے تقویٰ۔ توبہ کے بعد یہ قرآن کی تلاوت دل کے اللہ کے انوار کو جماتی، بڑھاتی، پھیلاتی چلی جاتی ہے، اور گناہوں کے ساتھ، یہ ظلمت کے ساتھ، گناہوں سے دل سیاہ کرنے کے ساتھ جب یہ سب کام ہوتا ہے تو کالے کاغذ پہ کالے رسائی سے لکھی جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا گیا۔ سمجھو جگا رہا ہوں، تفصیل اپنے آپ کو جگا رہا ہے اور آپ کو بھی جگا رہا ہوں۔ آپ لوگ نیک دیندار کہے جاتے ہیں، نکلے دھوکے سے، نکلے دینداری کا دھوکہ ہے ابھی، جب تک نفس کی چالوں کو نہیں پہچانیں گے، جب تک دھوکے میں۔ کیسے کہیں میرا مولا، کیسے کیسے الفاظ ڈالتا ہے، کیسی کیسی مثالیں ڈالتا ہے۔ آج کی شب تو رو کر گزارنے کی تھی تو کہا پڑھو 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 پڑھو۔ منع نہیں ہے، جو عبادت کرے گا فرشتے آئیں گے، مصافحہ کریں گے۔ کوئی مصافحہ کرے تو پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ ایسی روحانیت والی رات ہے کہ فرشتوں کا نزول ہے، سارے معصومین اتر آئے دنیا میں، اترے نا؟ کتنوں سے مصافحہ ہو رہا تھا دنیا میں رات میں؟ گنہگاروں کی بستی میں جاؤ تو ظلمت کا اندیشہ لگتا ہے۔ ابھی ایک جگہ گئے تو پورا ایک دم کفر کا علاقہ تھا اور پورا گناہوں کا ماحول تھا، لڑکے لڑکیاں صرف چڈی میں اور اوپر جتنا چھوٹے سے چھوٹا کپڑا پہن سکے اسی ماحول میں تھے۔ بوسی ڈیم گئے تھے، بوسی ڈیم تو آپ جانتے ہیں نا بوسی ڈیم کیا ہوتا ہے؟ اوپر باہوں میں بائیں ڈالے بیٹھ کے پیر لٹکا کے بیٹھے رہتے، اتنی دور سے کہ دوربین لگاتے تو نظر آتے، تو اس کی ضرورت تو نہیں تھی دوربین سے دیکھنے کی، واجب فرض تھا کیا کہ اس سے بچنا فرض تھا؟ لیکن ابھی ہم نے وہ ڈیم بھی نہیں دیکھا اور ان کو بھی نہیں دیکھا، ان کا بیٹھنا بھی نہیں دیکھا اور وہ ڈیم بھی نہیں دیکھا۔ کسی ہوٹل پہ چڑھ رہے تھے، غیر کا ہوٹل تھا۔ ہم نے پوچھا ہے مسلمان رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مسلمان آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، مطلب ڈیم میں نہانے کے لیے۔ میں نے ساجد سے کہا ساجد
ذرا دیکھ کیسا محسوس ہوتا ہے. ایمان والے کا وجود فضا میں ایسی رونق پیدا کرتا ہے, اور جہاں ایمان والا نہیں ہوتا کیا لگ رہا ہے کیسی ظلمت. یعنی ابھی میں ڈینگ بھی نہیں دیکھا, چڈی پہننے والوں کو بھی نگاہ نہیں پڑی, ابھی کسی کو میں نے دیکھا نہیں, ہمیں پتا نہیں کہ یہاں چڑھنے کے بعد کچھ دکھتا ہے. ہم کسی کے کام سے گئے تھے, کوئی ایک مومن کی پریشانی تھی کہ بھائی یہ دور ہو جاتی تو اچھا تھا, تو میں نے کہا بھائی چلو چلو چلا جائے, نیت کر لو, اور ممکن ہے کہ اچھی نیت کی برکت سے اللہ ہمیں اس میں نفع بھی دے دے, کر لو. تو ظلمت کا ماحول, نورانیت کا ماحول پتہ نہ چلے. نور کسے کہتے ہیں؟ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے ہماری زبان میں؟ نور کا مطلب کیا ہوگا عام سیدھی ساری زبان میں؟ نور کا مطلب روشنی. نور کا مطلب روشنی. تو روشنی اور اندھیرا, اس کے بالمقابل اندھیرا. روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. روشنی ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ روشنی ہے, روشنی ہوگی تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہے. یہاں جو روشنی آپ سمجھ جائیں گے کیوں ہے, کہ CFL کے 4 بلب لٹک رہے ہیں اس لیے روشنی ہے. آپ سے پوچھا گیا وہ گلی میں کیوں روشنی ہے, وہاں تو بلب نہیں ہے, تو کیا کہ دن ہونے کی وجہ سے روشنی ہے. تو روشنی سے جو اجالا ہے تو روشنی بھی سمجھ میں آتی ہے, اجالا بھی سمجھ میں آتا ہے, اور اندھیرا بھی سمجھ میں آتا ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک آدمی کسی اندھے کے ساتھ جس کی دونوں بینائی نہیں ہے, ایک کمرے میں داخل ہوا, اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا او کتنا اندھیرا ہے. کیا کہا؟ کتنا اندھیرا ہے. اور اندھے سے پوچھا کتنا اندھیرا ہے دیکھ, اندھا کیا جواب دے گا؟ بہت اندھیرا ہے. کیا کہے گا؟ ہمیں کیا پتا. کیا کہے گا؟ اندھیرا, ہمیں نہیں پتا. پھر اس نے اندازے سے سوئچ بورڈ تلاش کرنا شروع کیا. عام طور سے لوگ رائٹ سائڈ پہ لگاتے ہیں, اس کی مصلحت یہ رہتی ہے کہ یہی مل جائے داخل ہوتے ہوئے, اور دروازہ رائٹ سائڈ پہ کھلتا ہے تو لیفٹ سائڈ میں لگا دیتے ہیں تاکہ مصلحت یہ ہے کہ کھل جائے وقت ہاتھ بڑھا کے روشنی کا انتظام ہو جائے. اس نے تلاش کیا ایسے ہاتھ سے تو مل گیا سوئچ بورڈ. اس نے جو بٹن دبایا تو ایسے سوئچ کو پڑا جس سے 0 کا بلب روشن ہوا. تو اس نے کہا چلو اللہ کے شکر ہے تھوڑی تو روشنی ہوئی ہے. پھر اندھے سے پوچھا اب تو کچھ روشنی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ہاں روشنی ہو گئی. کیا کہے گا؟ بولو ارے ہمیں کیا پتا کہ اندھیرا تھا کہ روشنی ہے. اس نے کہا نہیں اس سے کام نہیں چلے گا. دیکھو بہت سارے شیشے سے ذرا دیکھو تو صحیح. تو ایک جلا, ایک پہ ہاتھ لگے تو 25 کا بلب جلا. بڑے کمرہ اتنا بڑا ہے, اس سے روشنی تو پوری ہوگی نہیں, 25 کا جلا ہے. ابھی تیرے کو سمجھ میں آیا؟ تو اندھا کیا کہے گا؟ بہت سے لوگ سمجھانے کے ایسے ماہر ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ ہم کس کو سمجھا رہے ہیں. اس میں ہمارے ایک دوست ہیں جو مل جاتا اسے سمجھاتے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے نہیں سمجھا سکے تو رات کے 1 بجے 2 بجے تک گھر جاتے نہیں جب تک کسی کو پکڑ کے راستے میں بیٹھا کے سمجھا نہ لے. ہاں آج آنے والے تھے, آ رہے ہوں گے, پتا نہیں نہ بھی ہمیں معلوم نہیں, لیکن آنے والے تھے. بڑا وعدہ تھا, محبت کا شکوہ تھا کہ آپ بہت دور ہو گئے. تو میں نے کہا میں کچھ مجبور ہوں, تم تو مجبور نہیں ہو, تم ہی قریب آ جاؤ. تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو تم ہی قریب آ جاؤ. ہاں محبت کے دعوے کے لیے کچھ دلیل بھی چاہیے. حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نے کسی سے محبت کا دعویٰ کیا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت. تو معشوق نے کہا تو رات کو اتنے بجے آنا ملنے کے لیے, میں آؤں گا ملنے کے لیے. معشوق نے آؤں گی کہیں گے تو پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کوئی آنے لگے تو اس لیے آؤں گی نہیں کہتا, آئی تو نہیں نا کوئی. ہاں اس لیے معشوق کا ایسا بھی ہوتا ہے جو سمجھانے کے لیے آؤں گا بھی کہا جائے گا معشوق کے ساتھ. ارے اردو نہیں آتی, ادب کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے, میں ملنے آؤں گا اتنے بجے رات کو, انتظار کرنا.
تو جب وہ پہنچا تو دیکھا جو عاشق تھا یہ گہری نیند سو رہا تھا، تو اس نے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور چاکلیٹ رکھ دیا اور کہا بس اسی سے کھیلو اور کام کرو، تمہارا کام عشق اور محبت کی آگ تمہارے دل میں نہیں لگی ہے، تمہارے بس کا کام نہیں۔ میاں جس کے دل میں اس کی آگ لگتی ہے وہ تعجب کے لیے تڑپتا ہے، اور تعجب کے لیے تڑپتا ہے، ہائے ہائے اب رات آئی، اب میرا اللہ سے بات ہوگی، اب ملاقات ہوگی، اور ہاں اللہ اکبر کو نصیب فرما دے۔ ہاں محبت کا دعوے دار سوتا نہیں۔ دیکھو سب سے بڑے نبی کریم سے محبت کرنے والے تھے تو سوتے تو پھر اٹھ جاتے، سوتے تھے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محبت بے چین کرتی تھی، چھوڑ عائشہ میں میرے رب کی یاد کروں۔ بڑے متبع سنت ہیں، دو نفلیں نہیں پڑھی جاتی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اپنے آپ کو تھکا دیتے کہ اتباع سنت، میاں کیا اتباع سنت ہے، ہوا بھی نہیں لگی ہے، چند باتوں کے اوپر اتباع سنت کا دعویٰ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جہاں اتباع سنت کی باتیں لکھا ہے وہاں دیکھو اٹھا کے کتاب، فرصت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، کب پڑھیں گے، بکواس سے فرصت نہیں ہے، ورنہ پونا سے یہاں آئے ہوتے اور ایک کتاب ہاتھ میں ہوتی تو 2 گھنٹے کے سفر میں اگر موٹی کتاب ہوتی تو آدھی ختم ہو جاتی، لیکن سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، ہر دم سمجھانے میں، ہر دم سمجھانے میں۔ تو وہ سمجھ، وہ چپ تو تو سمجھ، پھر وہ چپ نہیں ہوا تو اس سے پہلے تو سمجھ، بس یہی سزا بنی ہے، نہ سمجھے ہیں نہ سمجھا سکیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھائے آپ کے ساتھ۔ یہ سب نفس کی شاطرانہ چالیں ہیں، ہر دم بولنے میں لگایا، ہر دم بولنے۔ جا کے دیکھو نبی کریم سے ان کی خاموشی کتنی رہتی تھی، دیکھو سیرت پڑھو پھر ان کی خاموشی کا پتہ چلے گا کتنی دیر خاموش رہتے تھے، کیسے استغراء کی کیفیت میں ہوتے تھے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی سوچ میں۔ دیکھو تو پھر ایسی کیفیت بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی جیسی نے آ کر آواز دیا یا رسول اللہ، تو فرمایا کون؟ اللہ کی یاد میں۔ کہا کون؟ کہا عائشہ۔ کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ ابو بکر کون؟ ہمیں بہت اتباع کا دعویٰ ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے آپ کو تھکاتے نہیں، نفس کہتا ہے تھک گئے، کہا بیٹھ گیا، تیری بات پہ لبیک۔ قرآن کی تلاوت کا آج موقع نہیں ملا تو رات کو جب کہا کہ اب پڑھ لینا چاہیے، نفس آ کے کہتا ہے بہت تھک گیا، کہ چھوڑ دیں گے کل پڑھیں گے۔ سارا ناغہ دین کے عمل میں، اور ہر ناغے سے پہلے اللہ کی قسم اللہ ترغیب دیتا ہے کر لے، یہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی خدا کی رحمت متوجہ ہو گئے بغیر کہ سونے سے پہلے ڈالتا ہے، دیکھ قرآن کی تلاوت رہ گئی پڑھ لے۔ نفس آتا ہے کہتا ہے تھک گیا، نفس کی بات ماننے کا عادی ہو تو کہتا ہے ہاں تھک گیا، اب چھوڑو آج جانے دو۔ میں بولتا ہوں اس وقت اگر بیوی متوجہ ہو جائے، اپنی سے متوجہ کرے تو تھک گیا کہہ کے سو جاؤ گے؟ حساب لگاؤ، اپنا حساب لگاؤ دوستو، غیروں کے حسابوں کو چھوڑو۔ قیامت میں ہم سے ہمارا حساب ہوگا، قبر میں ہم سے ہم کو پوچھا جائے گا کس چکر میں پڑے ہو۔ دعوت تبلیغ کا کام سراسر ذات بنانے کا تھا، بات بنانے کا نہیں تھا۔ یہ عملی مشق کرنے کی زندگی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے گھر سے کوسوں دور جا کر اللہ کے گھر میں رہ کر چار دیواری کی حفاظت میں، اللہ کے گھر کی چار دیواری گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ اس میں پھر اتنا سنو، پھر اتنا کرو کہ ایسی عادت بن جائے کہ گھر جا کر پھر تمہاری تلاوت کا ناغہ نہ ہوگا، لیکن وہاں بھی جا کر چھوڑتے اللہ کے راستے میں جو جگہ کرنے کی تھی وہاں بھی یہ بہانے سنتے ہیں نفس کے، اور چھوڑ کر اپنے آپ کو خالی یاد آتے دین زندہ کرنے گئے تھے اور اعمال چھوڑ کر آ رہے۔ کہتا اس لیے ہوں کہ جاگو، اور عداوت نہیں ہے، ورنہ عداوت تو جمعہ پچھلے 2-3 جمعہ پہلے کی بات سن لو میری، نیٹ پر گئی ہوگی، گئی نہیں گئی بھائی؟ ہاں، اور دعا بھی سن لو تبلیغ کے لیے کتنا بچلتا ہے، کتنا روتا ہے، سنو اس میں نیٹ پر بیان ہے میرا، اور میرا رونا سنو، میرا بلکنا سنو، میرے آنکھ سے جنہوں نے دیکھا ان کو ترس آیا کہ بابا بس کرو مت رو۔ مخالفت دین کے جو کام برحق اس کی مخالفت جو کرے گا اللہ اس کو برے انجام تک پہنچا دے گا۔ دعوت و تبلیغ کا کام الحمدللہ انشراح ہے قلب کے اندر، اللہ کی قسم حق ہے، اللہ کی قسم حق ہے، اللہ کی قسم حق ہے۔ یہ کام اللہ نے اتنا میرے قلب میں انشراح فرمایا، لیکن یہ کام صرف بولنے کا نہیں تھا۔ ہم جب نکلے 70 میں ہمیں پہلے سکھایا گیا اس کے 6 نمبروں پر عملی مشق کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔
یہ پورے دین پر چلنے کے لیے طلب پیدا کرتا ہے، ماحول بناتا ہے. بے طلب امت دین پر نہیں آنا چاہتی. اللہ نے اپنی مہربانی سے دعوت و تبلیغ کے کام کو چلایا، لیکن پھر اس میں ایسے گھسے کہ کہا یہ میرا کام نہیں، یہ میرا کام نہیں، علم میرا کام نہیں، مسئلہ میرا کام نہیں، سنت میرا کام نہیں، عابد بنانا میرا کام نہیں، اللہ والے سے بغض رکھنا یہ میرا کام ہے، ان کے پاس نہ جانا میرا کام ہے، ان کے پاس جانا میرا کام نہیں. یہ تو دیکھا لوگوں نے، باطل نے دیکھا کہ جتنی باطل نے جماعت بنایا سب کے اہل حق نے مخالفت کیا، تو باطل سمجھ گئے باہر رہ کر کام نہ چلے گا، اندر گھس کر کام کرو. جب ان کے بن کر کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہو گئے، آواز چل پڑی. اللہ حفاظت فرمائے اس فتنے سے. کوئی کھولتا نہیں، مجھے ہی سب کہنا ہے. اللہ مجھے توفیق وہ دے جو اس کو پسند ہے. بہت مانگ کر آتا ہوں، کل شام سے زمزم پیتا رہا. اے اللہ مجھے نہیں معلوم کل کیا کیا بیان کرنا چاہیے. میرے دل میں باتیں القا فرمائیے، ڈالیے جو آپ کو پسند ہے. باقی کتابیں نشان لگا کر لاتا ہوں. اور یہ سوچ کر آیا تھا میری آواز بیٹھ گئی، مجھے بات نہیں ہو رہی ہے. مجھے آواز تو نہیں بیٹھی لیکن یہ سینے پہ اتنا زور پڑ رہا ہے کہ جی نہیں چاہتا بولو، اس لیے کتاب سے سب سنا دوں گا. لیکن جب بیٹھتا ہوں تو مجمع الگ الگ طلب والا آتا ہے. اللہ تعالیٰ بات کے بھی وسیع ڈالتے رہتے ہیں. کہاں گئی بات یہ، پھر کہاں چلی گئی، کیوں درمیان میں آئی؟ اتباع سنت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کون جی اندھیرے والی بات تھی. پہلے ایک اندھیرے والی بات تھی کہ اندھا کیا کہے گا، اندھیرا ہے، مجھے کیا معلوم روشنی ہوئی کہ نہیں. اب اس نے ایسے بلب پہ ہاتھ، ایسے اس پہ ہاتھ رکھا بلب پر جس 100 نمبر کا بلب تھا، اور کمرہ بڑا تھا، جس ضرورت سے گیا تھا، جو کام تھا اس کے لیے اب روشنی کافی ہوئی. تو جس نے جو آنکھ والا تھا وہ خوش ہوا کہ نہیں، الحمدللہ اب ہمارا کام ہو جائے گا. اور پھر اندر سے پوچھا تجھے کچھ دکھائی دیا کہ نہیں دکھائی دیا؟ اندھا کہے گا نہیں دکھائی دیا گا. نہ 0 پتا چلا، نہ 25 پتا چلا، نہ 1000 پتا چلا. اتنی نورانی راتیں آ کے چلی گئی. ہمارے قلب اندھے نہ ہوتے تو ہمیں پتا چلتا کتنے انوار بڑھتے ہیں. قلب اندھے، گناہوں سے اندھے ہو گئے ہمارے قلب. آپ کا پتہ نہیں، میرا جانتا ہوں. انوار برکات کا مہینہ ہے، یعنی رحمتوں کا نزول صرف نہیں ہو رہا ہے، رحمتیں اتاری نہیں جا رہی ہیں، انوار اتارے نہیں جا رہے، برسائے جا رہے. لیکن اندھے کو نور نظر نہیں آئے گا. دل کے اندھے کو یہ نور نظر نہیں آتا. جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہے دل کی، ان کو نظر آتا ہے. آنکھیں بجھ جاتی ہیں، اندھی ہو جاتی ہیں نفسانی خواہشوں پر چل کر. آنکھیں کھل جاتی ہیں نفس و شیطان کی بغاوت کر کے، خدا کی فرما برداری کر کے. اس لیے یہ بات اچھی طرح، بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب ہم زیادہ بیان نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انتہائی درجہ محبت رکھتے ہیں. اس لیے ان کی طرف سے 2 دروازے بند نہیں ہوتے. مگر وہ بات کہہ دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. شیخ کا نام آیا، لکھا ہے کتاب میں سنتوں کے اہتمام سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. بہت گنوایا ہے حضرت نے، بہت گنوایا. سنتوں کے اہتمام سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، گنواتے ہیں. پھر درمیان میں آیا کہ سنتوں، لکھا ہوا نا سنتوں کے اہتمام سے یہ ملے گا، یہ ملے گا. پھر لکھا ہے اور سنتوں کی توفیق ہوگی. اب بھائی سنتوں کے اہتمام سے تو یہ ہوا ہے، اب سنتوں کی توفیق کا کیا مطلب؟ جب اہتمام سنت پر یہ ملا ہے تو سنتوں کی توفیق تو ہو ہی گئی. نہیں، یہ پنڈلیوں پر ورام آ گئے، جو راتوں کو کھڑے ہو کر روئے، اور جو اتنی بڑی سنت ہے کہ دشمنوں نے ستایا تو نفرت سے نہیں دیکھا. آج اپنوں کو نفرت سے دیکھنے کی بات چلائی جا رہی ہے. اس کو یہ دائی کے اوصاف کے فرق سے الٹا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر درگزر کرنا، سیدھا راستہ بتانا، اور سیدھے راستے پہ نہ آئے تو اس کے لیے غصے کے بجائے کڑنا اور شفقت اور ترحم کا جذبہ بڑھ جانا. میاں دیکھو نا،
کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد نے کتنے بڑے بڑے نقصان پہنچائے، لیکن خالد کے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مل جاتا آج فتح مکہ ان کو گردن مار دیتا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ارے خالد کو کیا ہو گیا نہیں سمجھتا، میں تو اسے سمجھدار سمجھتا ہوں۔ کتنے درد کے ساتھ کہا کہ جب خالد کا جملہ پہنچا تو خالد ایمان والے ہو گئے۔ یہ تھا دائی کی، یہ تھی دائی کی صفات۔ تمہیں گالیاں بکے بھی تو پیار کی نگاہ سے دیکھو، اور کوئی خانقاہ میں بیٹھ کے بات کرے تو اسے بری نگاہ سے دیکھو۔ سوچو تو عقل کے ناخن تو لو، یہ اپنا نہیں ہے، غیر گھسا ہے۔ سمجھو کام کو خراب کر رہا ہے، کام کی روح کو کھینچ کے نکال رہا ہے۔ جب صفتیں داعیانہ نکل جائے گی تو کام میں سے روح نکل جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو کتاب کا نام بتاؤں، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب ہے کہ ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھے ہو۔ دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو سمجھا، سب سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرو، ایک دفعہ نہیں کرو۔ جہاں جہاں تم کو چوٹ لگتی ہوگی، ہائے میرے اندر یہ نہیں ہے، وہاں انسان لگاؤ۔ آج کل مارکر پین بھی آتے، ہائی لائٹر آتے، پیج نمبر لکھو، اسے بار بار کھول کے پڑھو۔ کس حالت میں، کیوں؟ حالات حالات حالات، دشمنی، حالات، تنگی، اس سے گزر کر کن حالات میں کیا کیا، تب جا کر داعیانہ صفات آئے گی۔ اور میں سچ کہتا ہوں، پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، وہاں سے علم ملے گا، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں بھٹکو گے تو عمل کی راہیں مسدود ہوں گی، الا ماشاء اللہ۔ خانقاہ والے مجھ پر ناراض ہوتے کہ یہ تو ضرور کہتا ہے، ارے بھائی مجھے معلوم ہے، مجھے انشاءاللہ میں کام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کی عملی مشق کے لیے یہ پھر اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا۔ پھر جب وہاں بھٹکو گے تو پھر اب جتنا علم بڑھائے اس کے ویسے حالات آئیں گے، اور اس کے اس عمل پر موقع ملے گا، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ ایک بات اور سناؤ، کیا کروں میں پاگل ہوں، مجھے اللہ سمجھ دے گا۔ چلنے کی جماعت میں چل رہا تھا، بہت پرانا ہے مضمون، پہلے بیان ہوا۔ چلنے کی جماعت میں چل رہا تھا، کالج کے لڑکوں کی جماعت تھی، اور کالج کے لڑکے کیسے ہوتے تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ بہت پریشان ہوا، امیر صاحب ہمیں امیر بنا کے رخصت ہو گئے تھے، ایک طرح سے زبردستی ایک بوجھ ڈالا گیا تھا، بھائی اب کیا، کہیں سے کنیکشن لے کے بیٹھنا چاہیے تھا بس۔ ہاں نیٹ چل رہا ہے، ہاں نیٹ چل رہا ہے نا، ہاں تو ٹھیک ہے، کم سے کم دور کے لوگ سن لیں گے، گھر والوں کو لے آ کے ٹیپ سے سنا دینا، آگے لگتا ہے کیا اس میں جان ہے۔ تو اب جو بات بتاؤ ایسے کرو ایسے کرو، سب اس کا الٹا کرتے تھے، اور دو چار تو ایسے تھے جیسے لگتا تھا کہ امیر کو ستانا کچھ ان کو مزہ آتا ہوگا، کالج میں سب چلتا ہے ستانے میں۔ کالج کا ماحول تو آپ کو معلوم ہے، یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے سے پوچھے جا کر یہ اعظم کیمپس میں یہ ہوتا ہوگا، اس کے اسٹوڈنٹوں کو بتا دیں۔ یہاں آج رضوان ہوتے، ڈاکٹر رضوان تو بتاتے، یونیورسٹی میں جب کالج کے لڑکے پڑھ کر وہاں جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کا مذاق اڑانے والی ٹیم ہوتی ہے، اور ہم نے سب سنا ہے پڑھنے والوں سے، اور بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو اس میں ایک صاحب تھے جو اس کے بڑے ماہر تھے چھیڑنے کے، تو ایڈمیشن لے کے دو تین لڑکے ابھی اپنے کمرے میں سوئے ہی تھے، رات ہو گئی تھی، تو بڑی ٹیم جمع کیا، بہت سے لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ جا کر چادر ہٹا کے بولو چچا السلام علیکم۔ وہ چچا ہے کیا، ایک جا کے سلام کر کے آتا ہے، جیسے اس کو نہیں دوسرا چچا السلام علیکم، یعنی اس کی رات پوری ایسی برباد کیا۔ جب جہاں کی یہ فضا ہو وہاں امیر کو بھی کس خاطر میں لائیں گے؟ ہو سب تو نبھتی تھی، کیا سمجھاتے تھے؟ رات کو بولتے تھے بھائی جلدی دیکھو باہر مت جاؤ، گھومنے کا ماحول مت بناؤ، اڑ جاؤ تو جلدی سے جا کر آ جاؤ، بستر بچھا کر جاؤ، اپنے آنے کے بعد باتیں مت کرنا، وضو بنانا اگر ہوگا تو چپکے سے تھوڑا سا پانی دھیرا سا کھول کر وضو بنا لینا، اور بستر پہ آگے دھیرے سے سو جانا۔ تو ایسا لگتا تھا کہ طے کرتے تھے الٹا کریں گے۔ مسجد کے دروازے پہ آئے تو ہنستے ہوئے زور سے آئے، اندر آئے تو خوب پانی کھول کر وضو بنایا، خوب گرایا، خوب باتیں کرتے رہے، بستر تو بچھا کے نہیں گئے، آئے تو زور سے ایسے چادر جھٹکا، اوپر سے بستر کیا، ایسے زور سے چھوڑا، دھپ سے آواز آئی،
اب اس میں کچھ ساتھی ایسے تھے جو بہت جلدی سو کر تہجد میں اٹھنے رونے والے تھے، سب کی نیند ڈسٹرب، سب ایسا غصے سے دیکھتے مگر سو جاتے. اچھا 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اب یہ ہو ہی رہا ہے تو یہ تو نبھ جاتی تھی. لیکن نصرت کا زمانہ، کہیں دعوت، سب سمجھا کے جاتے تھے دیکھو یہ مت بولنا، اور لینا بڑا اچھا ہے، بڑا ٹیسٹی، تھوڑا تو بھی لینا، تھوڑا یہ سب مت بولنا. میں مہمان کے یہاں دسترخوان پہ جا کے نہیں کہتے اچھا جو چیز جتنی رکھی اتنی رہنے دینا، یہ مت بولنا بھائی صاحب تھوڑا اور لاؤ، یہ سب مت کرنا. لیکن وہاں تو ان کو ایسا میدان ملتا تھا کہ آج تو امیر صاحب ہم جیتیں گے تم ہارو گے، تو زور سے بولتے بھائی صاحب ذرا. اب یہ تو اب آپ امیر بن کے چلتے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پتھر لگتا ہے زور سے سر پر کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، کیسی جماعت آئی ہے، کیسا امیر ہے، کچھ تربیت نہیں کرتا. تو یہ سب جب دیکھ لیا تو بہت پیار آئے گا نا کہ غصہ آئے گا. ہاں بولو تو بولو بولو کب سمجھ میں آئے گی. یہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا. اور جب غصہ اتار بھی نہیں سکتے، امیر تو اتنا مجبور ہے کہ سب کا غلام امیر ہے، سبھی اس کے حاکم، غصہ بھی نہیں کر سکتا، کچھ کرے تو کیا کرے تو کیا رہے. اور جب غصہ نہیں کر سکتا تو کیا بنتا ہے دل کے اندر؟ 2 جذبے بنتے ہیں، ایک تو کینہ ہوتا ہے اور ایک حقارت کا جذبہ آتا ہے. ارے کتنے نالائق لوگ ہیں، یہ کتنے نالائق لوگ ہیں. یہ جذبہ بنا، یہ جذبہ بنے گا نا بھائی، بنے گا نا. کتنے نالائق لوگ ہیں. اور کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے. کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو بنانے گئے اور حقیر سمجھ رہے ہیں تو حرام میں مبتلا ہو گئے. تو ہمارا دل تو نہیں بنا، نہیں بنا. اب ہم کیا کریں؟ جس نے میرا بیان نہیں سنا ہے وہ مجھے بتائے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. میرا دل کینہ سے اور اسے جذبہ حقارت سے پاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس نے میرا بیان نہیں سنا وہ نہیں بتائے گا، جس نے سنا ہے وہ نہیں بتائے گا، جس نے سنا نہیں وہ بتائے. مجھے بہت دعویٰ ہے نا جاننے کا. کیوں کہ سر دکھے گا، سر دکھے گا، بخار ہوگا تو اس کا ڈاکٹر دوسرا ہے وہ دوا دے گا. آپریشن کرنا ہوگا تو اس کا ڈاکٹر دوسرا ہے جو دوا دے گا. فزیشین اور سرجن یہ نام آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اتنے بھولے تو آپ نہیں ہیں. فزیشین کا کام فزیشین کرتا ہے اور سرجن کا کام سرجن کرتا ہے. نئی دنیا میں دستور. سب چیزوں کے شعبے الگ ہیں. ضرورت کے اعتبار سے ہر شعبے سے نفع اٹھانا یہ انسانی فطرت ہے. اس کو جب دوسرا رک دیا جائے گا تو انتشار ہوگا اور جھگڑے ہوں گے. اور یہی ہوا ہے. جو نہ میری بات کو سمجھے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اور جو سمجھ گیا وہ توبہ کرے اگر مبتلا ہے تو. اب میں کیا کروں؟ میں 6 نمبر سے ہٹ کر بات نہیں سن سکتا، 6 نمبر سے ہٹ کر بات نہیں کر سکتا، اور دل میں حقارت آ گئی، حرام آ گیا. اس کا علاج کس سے پوچھوں؟ کون بتائے گا؟ کیونکہ شروع میں نکل کر تبلیغ کے علم نمبر نے میرا ہاتھ علماء تک پہنچا دیا اور علماء کی مجالس نے بزرگوں تک پہنچا دیا. اس لیے اس لائن کو بھی جان گئے، اس لائن کو بھی جان گئے. تو سوچا اب حضرت کو خط لکھیں، حضرت سے کہیں کہ آپ مجھے علاج بتا دیجئے، میرے حالات ایسے ایسے چل رہے ہیں. میں آیا تھا بننے کے لیے، میں بگڑ گیا، نفس کا شکار ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ لیکن خط اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ ہماری جماعت اس وقت پنجگنی میں تھی اور اگلا روٹ 2 دن کے بعد کا وائی ہوتے ہوئے کولہاپور جانا تھا. کولہاپور کا سب سے بڑا اجتماع جو پہلا اجتماع ہوا تھا یہ اس سن کی بات ہے. کبھی ہوا تھا کسی کو یاد بھی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ 80 کے آس پاس کی بات ہوگی، شاید 80 کے آس پاس کی بات ہوگی. اور اگلا روٹ ہم کو وہاں سے دوسرا ملے گا کہ اب کہاں جانا ہے. تو میں خط کا جواب منگاؤں کہاں؟ یعنی علاج پوچھوں شیخ سے، کیا مجھے بتا دیجئے کہ میں علاج کیا کروں؟ نفس کا شکار ہو گیا ہوں، حالات ایسے ہیں کہ اس کے سوا میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ بھی یہی سوچیں گے نا؟ ارے بتاؤ آپ کا حال ہوگا تو کیا سوچیں گے؟
او آصف تم تو بہت جماعت میں چلتے ہو نا, کیا سوچو گے؟ یہی سوچو گے. تو کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا. او میرا ایک بیٹے جیسا اسامہ ہے, اللہ اس کو اچھا رکھے, اس کی ادا مجھے بہت پسند ہے. پیر کے دن اطلاع کرنا لازم پیر کو سمجھ رکھا ہے. حال برا ہو یا اچھا ہو, جو گزری ہفتے بھر کی داستان سنائے گا. مارو ڈانٹو گالیاں بکو, ڈنڈے سے پٹائی کرو, جوتے سے مارو, میری اصلاح ہونی چاہیے. مجھے پیار نہیں آئے گا کیا؟ مجھے نہیں پیار آئے گا. بیمار ہوا, نہیں فون لگا, بے چین ہو گیا. میں بغیر بتائے نہیں رہ سکتا, میں بری زندگی نہیں گزار سکتا, میری عادتیں بد لگی ہوئی ہے, میں کیسے چھوڑوں؟ مجھے بتانے والا چاہیے, آپ کچھ بتائیے کیا کروں. میں نے کہا بھائی شفیع فریق کو فون کر لینا, ان سے پوچھ لینا. وہاں پوچھتا ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاح کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانا. اور ہم لوگ برکتوں کے لیے جاتے ہیں, وہاں بھی غلط اس سے جاتے ہیں, یہاں بھی وہاں بھی, سب کھوٹ ہی کھوٹ ہمارے اندر. اور بہت سے تو ایسے ہو گئے کہ تبلیغ میں جاتے تھے, میرے پاس آنے لگے. تو یہاں سن لیا شرعی پردہ, شادی کرنا اور گناہ چھوڑنا, غیبت نہیں کرنا, بدنگاہی نہیں کرنا. تو اب وہ غصہ ہونے لگے تبلیغ والوں پر, یہ چھوڑتے نہیں, یہ سمجھتے نہیں. تو بیٹا تو ہی کب سمجھا تھا؟ جب آیا تب تو سمجھا. تو بولتے بابا میں ہی چاہتا سب تیرے پاس آ جائے. مطلب بھائی یہ سب مت کر, سب تیرے پاس آ جائے. تو وہاں پر ان کو جھیل, ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھ, نفرت سے مت دیکھ. یہ کیا لیا تو نے میرے پاس سے؟ میں تو یہ سکھا رہا تھا کہ غلط کام دیکھ کر امت کے لیے پڑھو, رو, شفقت کرم کا جذبہ بڑھاؤ اور صدقات کرو. بولو اللہ میں کیسے سمجھا دوں؟ میں تو یہ سکھا رہا تھا, تو نے کیا کیا؟ یہاں سے وہ الٹا سمجھ کے جا رہے ہیں. ارے آپ کہیں گے کون سی جماعت کا ہے تو؟ کبھی ادھر کی کہتا ہے, کبھی ادھر کی کہتا ہے. نہ ادھر کی بیٹا نہ ادھر کی. میرے بڑے بزرگوں دوستوں, یہ تو اعتدال والی شریعت اللہ نے دیا ہے, اعتدال والی بات ہے. اس امت کی صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے, یہ امت اعتدال والی ہے. تو اعتدال سے ہٹنا نہیں. تو یہ کوئی بھی ہوگا تو اس کا جذبہ یہی بنے گا اس وقت. یہ جذبہ بننا ہی چاہیے, نفرتوں والا, غصے والا, حقارت والا. کیوں کہ اس کے پیچھے کوشش کرتے نفس شیطان نے اس دل کے اندر یہ جذبات کو پیوست کیا ہے. اب اس جذبات کو نکالنے کی ترکیب یہ اللہ والے بتائیں گے, یہ ان کا شعبہ ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کا مشغلہ ہے, یہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا. یہ قرآن کہتا ہے ایسوں کے پاس جاؤ, کوئی منع کرے میں منع کرتا ہوں ایسوں کے مت جاؤ. اللہ کی قسم قرآن کی آیت کے خلاف سراسر بولتا ہے. علماء کچھ فتویٰ دے دیں گے اس کے بارے میں. تو کیا ہوا؟ اب کیا کروں؟ خط لکھوں؟ تم سمجھنے تو آ گیا, مرض لگ گیا. یہ بزرگوں کی برکت آنے جانے کے وہ مرض لگ گیا. علاج کیا ہو؟ اب ان کی فکر کم, اپنی فکر زیادہ ہو گئی. ہے کیا ہوگا کیا ہوگا. اور اسی طرح سے تیسرے دن غالباً ہم کولہاپور پہنچ گئے. کولہاپور تو وہاں پہنچے, جیسے گئے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. بندے کی طلب ہوگی, اللہ نہ دے, یہ اللہ کی قسم نہیں ہوتا. مثال ایسی دلایا اللہ نے کہ دنیا مان گئی. بولے بالکل صحیح بات تو کہتا ہے. ایک ماں کے 2 بچے, اللہ کی قسم اللہ ڈالتا ہے. ایک ماں کے 2 جڑواں بچے, دونوں کوئی زبان نہیں جانتے, صرف روتے ہیں اپنی ضرورتوں پر. ماں ان کو سلا کر بستر پر, دونوں ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں, کچن میں اپنا کام کر رہی ہے. کام کرتے کرتے ایک بچے نے رونا شروع کیا. ماں کی ممتا جوش میں آئی, جلدی بھاگ کر بستر پہ پہنچی اور رونے والے بچے کو گود میں اٹھایا. کیا بات ہے؟ اللہ نے دل میں ڈالا کہ بھوکا ہے, اسے دودھ پلا دو. سینے سے لگایا, دودھ پلایا, اس کا پیٹ بھر گیا. پھر وہ سو گیا, سلا کر اپنے کام میں چلی گئی. اس نے دوسرے کو نہیں پلایا, اس کو پلایا. پتا چلا ماں کی محبت بانٹو گے تو دونوں کو برابر ملے گی. کم ملے گی, زیادہ ملے گی؟ غور کرے ذرا, سنیں. ماں کی محبت بانٹیں گے تو دونوں کو برابر ملے گی. لیکن طالب کو جو عطا ہوگی وہ غیر طالب کو نہیں ہوگی. کیوں مولانا ہے کام کی مثال؟ ہاں, علماء اچھل گئے, کہنے لگے کیا بات, میں نے کچھ نہیں, ہم تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں. آپ کی طلب, ان کی عطا ذریعہ مجھے بنا کر مجھ پر احسان کرتے ہیں.
طلب ہو نہ ملے، طلب صادق تھی کہ اللہ کینہ نہ ہو، یہ جذبہ حقارت نہ ہو اور غصہ. تو دیکھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں. ایک مجمع ایسا چھٹی کا وقت ہے، انفرادی لگتا ہے، کچھ موقع تھا، تو وہ بزرگ کو جب نگاہ پڑی تو میں بالکل خوش ہو گیا. میرے حضرت کے خاص آدمی تھے اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں بہت اعتدال تھا، بڑا مدرسہ بھی تھا، بڑی خانقاہ بھی تھی، تبلیغ کا مرکز بھی. اس لیے ہماری تربیت کو ہمارے حضرت نے ایسی کیا ہے کہ بھائی سب کام اپنی جگہ صحیح ہے، تم اپنے اپنے موقع سے اس کام کو کر لیا کرو. جو تبلیغ میں لگا ہے وہ دوسرے کام کا نہیں ہے، وہ تبلیغ کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، وہ دوسرے شعبوں کی طرف توجہ نہ کرے کہ اسے مدرسہ بنانا ہے، اس کو فقہ کا کام کرنا ہے، اس کو وہ دوسرے کام کی توجہ نہ کرے. وہ اپنا کام ایک سوئی کے ساتھ تبلیغ کا کرتا رہے، لیکن علماء سے رشتہ جوڑ کر مسائل کی روشنی میں دین کو صحیح ڈھنگ سے عمل کرنا شروع کر دے، سنتیں پوچھ کر سنتوں کے سانچے میں ڈال دے. جب یہ چیزیں شوق ہوا، تبلیغ میں مسائل کا علم ہوا، سنتوں کا شوق ہوا، نمازیں جاندار بنی، کچھ طبیعت ایسی ہو گئی، اللہ کے رسول کی محبت کا غلبہ ہوا، نفس شیطان چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ آتا ہے پھر دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے تاکہ یہ ظاہر کا دیندار بنا رہے، اندر سے کھوکھلا ہو جائے. اس مرض کو لے کر کسی خانقاہ والے اللہ والے سے کسی ایک سے رشتہ جوڑے. جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ویسے ہی ایک فیملی اپنا عالم ہوگا، اللہ والا ہوگا، جس سے ہم یہ پوچھیں گے. 10 سے نہ پوچھے، عقیدت محبت ہر ایک سے، سارے اللہ والوں سے اور سارے ایمان والوں سے، لیکن پوچھنے کا مسئلہ صرف ایک سے رہے گا، پوچھنے کا مسئلہ ایک سے رہے گا. اب وہ مل گئے، اب اس وقت ہمارے حضرت نہیں، تو ہم پوچھیں تو کہاں جائیں؟ تو اس لیے اگر سفر میں ہوں گے تو فیملی ڈاکٹر کے بجائے وہاں جو ڈاکٹر اچھا سمجھ میں آئے گا اس سے علاج کرا لیں گے. تو یہ میرا سفر کا ڈاکٹر مل گیا. میں گیا، میں نے کہا حضرت سلام کیا، خیریت پوچھا، پہچانتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ پیش آیا. صفا ہو گیا میں تو، کیا ہوا پھر بتاؤ. یعنی اور مجھے ہی چوکنا کر رہے تھے اصل میں. میں نے کہا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ان پر غصہ آیا اور غصہ نہیں اتار سکا تو کینہ اور حقارت بن گئی دل کے اندر، جذبہ حقارت. تو کہا اچھا، اب واقعی انہوں نے ایسا کام کیا تو یہ تو بننا ہی چاہیے. تو میں نے کہا اس کا علاج بتا دیجیے، کیا کروں، یہ میرا سینہ صاف ہو جائے، کیا کروں. تو فرمایا عمر کتنی ہے آپ کی؟ تو میں نے کہا 30 سال ہے تقریباً، 30 سال تھی اس وقت. تو پوچھا 30 سال میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا حضرت نافرمانی ہی نافرمانی ہے. تو کہا 12 اور 15 دن کے نافرمان کو حقارت نفرت سے دیکھا جائے اور 30 سال کے گنہگار کو کیسے دیکھا جائے؟ اپنے آپ کو کس جگہ سے دیکھتے ہو؟ اپنے گناہ جانتے ہو نا، 30 سال سے گناہ ہوا تو اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ کون برا ہے، تم کہ وہ؟ سمجھا دیا تم ہی برے ہو. اب جب ان بچوں کو نگاہ پڑی تو وہ غصے کے بجائے شفقت میں بدل گئی. قصور ان کا نہیں تھا، ہماری نفرت کی نگاہ سے وہ باغی بنے تھے. جب دائیانہ صفت جو میرے اندر سے نکل گئی تھی، جب وہ میرے اندر رضی اللہ والے کی برکت سے پلٹ کر آئی اور نفرت کے بجائے ترحم و شفقت کے جذبات کی نگاہ پڑی، تو وہی بچے ایک ہفتے 10 دن کے اندر ایسے بدل گئے کہ مجھے تعجب ہونے لگا. میں نے کہا اللہ کی قسم، یہ سیکھنا تو کہیں اور ہے، عملی مشق دعوت تبلیغ کی جگہ ہے. اگر نہیں نکلتے تو ماحول نہیں بنتا، ماحول نہیں بنتا تو اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی تو اللہ والوں کے پاس نہ جاتے، اور اللہ والوں کے پاس نہ جاتے تو اصلاح کے پہلو نہ کھلتے. دوستو سمجھے بات آپ؟ اس لیے یہ سب نفسانی دھوکے ہیں، یہ ایسا وہ ایسا، ایک زندگی ایسی گزرے. میں کیسا، مجھے نفس شیطان نے کتنا لوٹا، باقی دن جتنے بچ گئے رمضان کے اصل حساب تھا تقویٰ ملا کہ نہیں ملا. اب تلاوت بڑھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر یہ حساب نہیں لگایا کہ تقویٰ ملا کہ نہیں ملا تو پھر متقی نہیں بن سکو گے. اب باقی 3 دنوں میں کلام کم کر دو، ملاقاتیں کم کر دو، موبائل بند کر دو، ضروری کام رہتا ہے چالو رکھو، غیر ضروری فون کہہ دو کہ اب رمضان کے بعد بات کریں گے. گھر والوں سے باتیں گھر میں بیٹھ کے جو ہوتی ہیں، ضروری کام ہو چکے، اب ہم آپس میں باتیں نہیں کریں گے. سب اللہ کی یاد میں لگو، توبہ استغفار میں لگو، پچھتاؤ، رو کہ ہائے ہائے رمضان آ کے چلا گیا، تقویٰ حاصل نہیں ہوا.
اگر اسکپ نہیں ہوا تو اس رمضان میں بھی نفس نے ہم کو لوٹ لیا، ہم ایسے لوٹے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنی دفعہ سوچتا ہوں نہیں بیان کروں، کم کروں، مگر کیا معلوم اللہ اگر نفس کا دھوکہ ہے تو شکیل کی اصلاح فرما دے آپ کے ساتھ۔ اور اگر واقعی تجھے پسند ہے کہ یہ جان لگ جائے تیرے راستے میں، شاید کوئی ہدایت پر آ جائے، شاید کوئی نفس سے بچ جائے، تو لگا دے، جان تو لگنے پھپنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر شعبے میں، ہر لمحے میں نفس کی شرطوں سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہاں، 2 دروازے بند نہیں، یہ بات بہت اہم تھی، 2 دروازے بند نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے بند نہیں ہوتے اور توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ حکمت ہے ان کی، نفس شیطان کو لگایا، اس نے گناہ کروایا تو کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی ندامت کے ساتھ توبہ کر لے، میری رحمت میں آ جا اور تجھے ہدایت دے دوں گا۔ نفس شیطان نے گناہ کرا دیا، کہا مایوس مت ہو، میں نے دروازہ بند نہیں کیا ہے، ہو گیا نا تجھ سے، تم مایوس مت ہو، اب تک مانا نا، اب ان کی نہ ماننا، توبہ کر لے، میری رحمت کی آگوش میں آ جا۔ اور اسی توبہ کی وجہ سے پھر ہدایت کھلے گی، یعنی اللہ اپنی رحمت میں لے گا، اور چونکہ اب اس کی کشمکش نفس سے ہوتی ہے اور یہ جیتتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ توبہ اور ہدایت دونوں راستے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور اگر نفس شیطان نہ ہوتا تو نہ توبہ ملتی اور نہ ہدایت ملتی۔ اس کی بڑی مصلحت ہے نفس شیطان کے ہونے میں کہ یہ کچھ کرائیں گے، میرا بندہ مبتلا ہوگا، وہ خوش ہوں گے، پھر ان کی خوشی میں پانی پھیر دوں گا میں، میرا بندہ توبہ کر لے گا، میں پھر اسے معاف کر دوں گا۔ اس لیے توبہ کو لازم پکڑو، ہدایت کی گھڑیاں ہر وقت ہے، ادھر متوجہ رہو۔ جب ایک جذبہ اچھا ہے سمجھو رب کی طرف سے، نفس تقریر کرے تو بعد میں کرنا، ہمت کر کے اسی وقت کر لو، نفس مغلوب ہو جائے گا، روحانیت نورانیت بڑھ جائے گی، اسے دبانے کی عادت پڑ جائے گی، اس کے داؤ سے بچے رہو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ لوگ اشارہ کر رہے دعا کرو، نہیں کروں گا۔ پرسوں رات میں 25ویں شب میں جب ہم نے کہا نا بہت دھوکہ دیا، بہت دھوکہ دیا، گھر چلے جاؤ، اللہ نے متوجہ کیا بالکل مت جانا، بالکل رحمتوں کا نزول نہیں، برسات ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگ لے۔ تو 15 منٹ تقریباً بات ہوئی ہوگی اور 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے تو سب دعا ہوئی ہوگی۔ اس میں اتنا اللہ نے رلایا کہ میری پسلیاں سب دکھ رہی ہیں، میں سانس لیتا ہوں تو میری سب پسلیاں دکھ رہی ہیں، اور وہ دعا سننے کے قابل ہے۔ اگر اس میں صاف لفظوں میں آئے تو سن لو اور اسے اسی پر آمین بھی کہہ لو۔ رمضان میں شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام بنا دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔